بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ اس وقت ملک کے اندر دین دشمن لابیاں یہ بڑی تیزی سے سرگرم عمل ہے۔ میرا تو اتنا واسطہ نہیں رہتا یہ ٹیکنالوجی سے، فیس بک وغیرہ سے مجھے تو چلانا بھی نہیں آتا، لیکن ساتھی بتاتے رہتے ہیں کہ ملحدین جو ہیں وہ بڑا زبردست طریقے سے حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کی ذات پر، قرآن پر، سرکار کی ذات پر حملے، دین پر حملے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قادیانی جو ہیں وہ پستے، لیکن وہ ابھر رہے ہیں، انہوں کو ابھارا بھی جا رہا ہے۔ جو لوگ ان باطل چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ آپس میں بھی لڑتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لڑائیوں کی زیادہ تر وجہ غلط فہمی ہے، کیونکہ آپس میں کبھی مکالمہ ہی نہیں ہوا۔ اگر کبھی مکالمہ ہوا تو مناظرہ کی شکل میں ہوا ہے، جس میں وہ زور شور لگتا ہے۔ میری نیت تو یہی ہے، ارادہ بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو بہتر جاننے والا ہے، کہ کاش ہم اہل سنت و جماعت جو بریلی مکتب سے ہیں اور علماء دیوبند جو حیات النبی کے قائل ہیں، ان کے درمیان ممکن ہے اگر محنت کی جائے تو ان کا آپس کے اندر غلط فہمیاں دور بھی ہو سکتی ہیں، ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ میرا اپنا جذبہ تو یہ ہے کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اس مسئلے میں میں غلطی پر ہوں تو میری غلطی نے تو میری شفاعت نہیں کرنی نا جی، تو جنہوں نے شفاعت کرنی ہے انہی کی بارگاہ میں جھک جائے بندہ، جی آپ کا فرمان سر آنکھوں پر ہے۔ تو یہ درد لے کر آیا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے علماء بریلی اور علماء دیوبند ان کا آپس میں قرب ہونا چاہیے، بس یہ مختصر سی بات۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ گزشتہ ماہ میں سفر پہ تھا تو مولانا محمد سید اسد صاحب کا مجھے فون آیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس سے قبل مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس بھی گیا ہوں، جامعہ امدادیہ فیصل آباد بھی کیا ہوں، اور ہماری خواہش ہے کہ تجھ سے بھی ملے اور بیٹھ کر ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے مولانا سے گزارش کی 2-3 تاریخیں ہیں، اس میں سے آج کی تاریخ 15 نومبر ہماری طے ہوگی۔ مولانا ماشاءاللہ وقت پر تشریف لے آئیں۔ میں حضرت بہت لمبی بات تو نہیں کرتا، کیونکہ مجھے آپ نے فرمایا تھا کہ ہماری یہ گفتگو، یہ مجلس گفتگو کی نہیں ہوگی بلکہ ایک قسم کی بنیاد ہوگی، آہستہ آہستہ ہم چلیں گے، خواہ میں 4 سال لگ جائیں کوئی حرج نہیں، ہم اس کو نمٹائیں گے۔ تو اس حوالے سے میں بس 3 باتیں بنیادی عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو آپ محسوس بھی نہ فرمائیں، ناراض بھی نہ ہوں، آپ اس سے بڑے ہیں۔ میری اپنی ذات اور آپ کی ذات کے حوالے سے پہلی بات، چونکہ ہم نے آئندہ چلنا ہے، ہمارا معاملہ صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ تقریباً یہ 1 یا 2 ماہ قبل کی بات ہے، میرے پاس آپ کے کلپ پہنچا، جمعے کے خطبے کا تھا، جس میں اس کا عنوان اگر فرمائے تو میں آپ کو آن کرو، میں دکھا دوں، تک میں نے لگایا تھا تاکہ اس کو دیکھ لیں، پھر مجھے بات کرنے میں بہت آسانی ہو۔ یہ کلپ آپ کو میں نے اپنے بارے میں سنے۔ تو کہتے ہیں مناظرے کیوں کرتے ہیں، یہ مناظرہ کیوں کرتے ہیں؟ میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام نے بھی مناظرہ کیا تھا کہ نہیں کیا؟ کیوں کیا تھا؟ اگر بندہ اپنی ذات کے لیے مناظرہ کرے کہ میری ٹور بنے، پھر تو باقی گناہ ہے، اللہ بچائے اپنے فضل سے، اللہ بچائے۔ شیطان ہے بڑا بےایمان، صاف لگا رہتا ہے، وہ ٹور بن گئی ہے، اللہ تعالیٰ بچائے رکھے، آمین، خلوص کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لیکن یہ ہے کہ اگر بعض اوقات مناظرہ نہ کیا جائے تو ہوتا کیا ہے کہ پھر جو غلط چیزیں ہیں نا وہ غالب آ جاتی ہیں، تو مناظرہ کرنے سے حق واضح ہوتا ہے۔
اور پھر اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی تھوڑا ہے. یہ مجھے چند دن پہلے میرا شریف سے ٹیلی فون آیا مولانا اسلم رضوی صاحب کا، اللہ انہیں برکتیں دے. ٹیلی فون آیا کہ یہاں نا اہل حدیثوں نے مناظرے کا چیلنج کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اسی ثابت کرا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ضروری ہے، جب نہیں پڑھ دو نماز نہیں ثابت کرا کرنا مناظرہ تو مسیح چل اللہ میرے کبھی گھمائے گا میں آواں گا. سبحان اللہ. میں آواں گا پر ہونا نہیں مناظرہ، آواں گا صحیح. اور چند دن بعد ان کا ٹیلی فون آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ شیر کو پھر رو میری تائید روگ کے ساتھ کی گئی ہے، یعنی میرا روگ ہے دوسروں پر. کہنے لگے اس کا فیضان تمہیں بھی کچھ ملا لگتا ہے. سبحان اللہ. میرا نام آیا سامنے کرنا نہیں، یہ مناظرہ نہیں کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. میرا مفتی وہاں سے مجھے ٹیلی فون آیا یہ 3-4 دن پہلے. وہ میرے کچھ شاگرد ہیں، شاگرد بھی کافی ہیں میرے، میں جانتا نہیں، وہ کوٹا کے ہیں شہزاد صاحب. وہ آئے ان کا مناظرہ ہو تو انہوں نے خوب اہل سنت کا موقف واضح کیا. تو وہ نواب جو ہے مفتی والا، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، اکبر مفتی کا وہ پوتا ہی ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ بس یہاں پر میں خود اپنی نگرانی میں مناظرہ کرواؤں گا. تو دیوبندی حضرات نے وہ ریاض محمد صاحب سے ٹائم لے لیا ہے، وہ کہتے ہیں آئیں گے ہم، تو آپ بھی آئیے تھے. میں نے کہا میں آ جاؤں گا. دوسرے دن ٹیلی فون آیا کہ وہ محمد صاحب کہتے ہیں میں نہیں جاتا، ضرورت نہیں ہے. اس میں کیا ہے حضرت؟ آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے لیے بہت کچھ ہے. مطلب یہ کہ میرا دیوبند میں ایک مسلکی تشخص ہے جو اس سے مجروح ہے کہ مولانا سید اسد صاحب فرما رہے کہ میرا پتہ چلا تو نہیں آیا. نہیں ٹیلی فون آیا وہاں سے. کہاں سے؟ نہیں وہی مولانا کوئٹہ دور ہے، بگٹی الگ ہے. بگٹی والے کی ویڈیو لاؤ. وہ جو انہوں نے جو مجھے بتایا میں نے کہہ دیا. یہ دیکھ لو، آپ شیخ مناظر ہیں، اپنے مسلک کے محقق ہیں. یہ دیکھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شفیع بگٹی والد محمد بخش بگٹی ہے. میرا تعلق بلوچستان ضلع ڈیرہ بگٹی سے ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک مولانا سید اسد صاحب کا ویڈیو کلپ دیکھا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ ڈیرہ بگٹی کے اندر ایک مناظرہ طے ہوا جس میں مولانا الیاس گھمن صاحب تشریف نہیں لائے. مجھے مولانا سید اسد صاحب کے اس بات پہ بے حد افسوس ہے کہ وہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. 16 فروری 2017 کو ہمارا ایک جلسہ مناظرہ طے ہوا تھا اور 15 فروری کو متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب سرگودا سے سکھر تک تشریف لائے. ہم مسلسل ان سے رابطے میں تھے، بار بار فون کر رہے تھے. انتظامیہ کے پابندی کی وجہ سے متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب بامر مجبوری واپس لوٹ گئے. اور چونکہ میں اس علاقے کا ہوں، اصل صورتحال سے واقف ہوں، اس کی وضاحت کو ضروری سمجھتا ہوں کہ مولانا سعید صاحب جو فرما رہے ہیں کہ مولانا الیاس گھمن صاحب نہیں آئے، یہ سراسر جھوٹ پہ مبنی ہے. متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب تشریف لائے تھے لیکن مولانا سعید اسد صاحب خود تشریف نہیں لائے. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. حضرت یہ تو آپ خام خواہ ناراض ہو رہے ہیں. آپ کیا خام ایک منٹ سن لیں حضرت، بات سننا. اس کو دوبارہ بلوا دیجیے. میں نے یہی کہا کہ پھر مجھے ان کا ٹیلی فون آیا کہ وہ نہیں آ رہے. کہاں سے فون آیا؟ ڈیرہ بگٹی سے. نہیں، ذرا پوچھیں دوبارہ لگائیں. کوئٹہ سے لگائیں ذرا دوبارہ. وہ میرے کچھ شاگرد ہیں، شاگرد بھی کافی ہیں میرے، میں جانتا نہیں، وہ کوٹا کے ہیں شہزاد صاحب. وہ آئے ان کا مناظرہ ہو تو انہوں نے خوب اہل سنت کا موقف واضح کیا. تو وہ نواب جو ہے مفتی والا، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، اکبر مفتی کا وہ پوتا ہی ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ بس یہاں پر میں خود اپنی نگرانی میں مناظرہ کرواؤں گا. تو دیوبندی حضرات نے وہ ریاض محمد صاحب سے ٹائم لے لیا ہے، وہ
وہ کہتے ہیں آئیں گے ہم، تو آپ بھی آئیے. میں نے کہا میں آ جاؤں گا. دوسرے دن ٹیلی فون آیا کہ وہ گھومر صاحب کہتے ہیں میں انتظار کروں. ضرورت ہی نہیں گئی. بس یہی بات ہے نا. یعنی پہلے دن ٹیلی فون آیا ڈیرا بگٹی سے. دوسرے دن کس کا فون آیا؟ نہیں کوئی ذکر نہیں ہے. انہیں کا نا ڈیرا بگٹی کسی کے بتا دے بگٹی کا بناؤ. نہیں یہ نہیں، کوئٹہ سے ٹیلی فون نہیں. میں وہ کہہ رہا ہوں ہمارا بگٹی کا اب بھی میں نے یہاں عالم مغوالی بیٹھا ہوا ہے. علامہ صاحب کون سی ہو بندہ ڈیرا بگٹی والا؟ میں تو 15 فروری کی رات میں نے سکھر گزاری ہے. ایک منٹ یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ نے چلنا ہے. میری آپ کی غلط فہمی دور ہونا ضروری ہے. اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ کو مجھ سے غلطی ہے. نہیں غلط فہمی چھوٹی ہے. آپ اپنا انداز دیکھ رہے ہیں، مسکراہٹیں دیکھ رہے ہیں، کوئی مناظرے سے کیا تاثر لیتا ہے. کیا کہا الیاس گمن یا الیاس گمن صاحب؟ نہیں الیاس گمن صاحب کو بلایا انہوں نے، اور بعد میں فون آگے نہیں آ رہے. بس نہیں آ رہے. اس کا مطلب اس سے پہلے آپ نے واقعہ کئی وجوہات ہوتی ہیں بندے کے. سے پہلے آپ ایک واقعہ اور بیان کر رہے ہیں، پھر واقعہ یہ بیان کر. اس کو سننے والا بندہ مجھے ملتا ہے نا کہ ظاہر آپ نے تصور لینا ہو تو نہیں. آپ خود فرما رہے ہیں نصرت تو بالرب اب حدیث پڑھ رہے ہیں، اس پر ایک واقعہ سنا رہے ہیں، پھر دوسرا واقعہ سنا رہے ہیں. میرا تشخص تو لوگوں نے کہا جی آپ دوڑ گئے. میں نے کہا میں تو کبھی نہیں دوڑتا. میں تو چلیں تو صحیح نا، میں رات وہاں ٹھہرا تو صحیح چلوں گا. اس پر تو اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ کہتے ہیں میری غلطی ہے. اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پر ہم بات چلاتے رہتے ہیں. پھر میں نے کہا جو میرے بارے میں نیٹ پر آئی ہے نا مولانا کا جمعے کا بیان ہے، جمعے کے دن کی بات ہے، اس کے بعد تاثر پھیلا ہے مولانا. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے گھر سے نہیں ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے گھر سے نہیں ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے گھر سے نہیں ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے گھر سے نہیں ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے گھر سے نہیں ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے گھر سے نہیں ہے. ایک منٹ نہیں، آپ سے بات نہیں کر وہ اس کے واقعوں کے ساتھ ایک منٹ چلے. اچھا یہ مطلب یہ ہے کہ ایک سنیں نا، آپ بھی بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں. ہم نے جو کچھ کیا ہمیں آپ بتا دیں. میں بیٹھا چلیں. مسئلہ صرف معاملہ یہ کہ میں نے ایک آپ سے پروف پیش کیا ہے کہ آپ نے اس کا یوں فرمایا. بہرحال یہ تو پروف نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیں آگے چلیں. میں بگٹی کا بندہ بلا لوں. پھر میں تو بلایا ہوا ہے. آپ ایک ذمہ دار ہیں. ہاں یارو کون سی حال کے بارے میں سانوں تے کوئی علم نہیں سی کہ کون ذمہ داری پیش کرنی ہے. باقی ایک پروف اسے پیش کر دیں گے. میں نمبر ملایا لیکن وہ لگا نہیں نمبر. دیکھو نا دو باتیں. وہاں کیپٹن علی ہے جو رینجر کا سربراہ ہے، وہ میرے گاؤں کا ہے. اس سے بڑی بات تو کچھ نہیں ہے. کیپٹن علی نے میں بتا رہا ہوں. اس نے کہا مولانا ہمارے قابل احترام ہے، ہماری برادری کے بڑے ہیں، لیکن حالات ایسے کہ ہم ان کو نہیں آنے دیں گے. پابندی لگی. اب میں نہیں آیا، پابندی لگی نا، پابندی توڑ کر تو میں نہیں جاؤں گا نا. اس سے تاثر بندے کیا لیں گے کہ مولانا صاحب کیوں نہیں آئے. آپ دیانتداری سے فیصلہ. حضرت آپ کا تو چھوٹی سی بات ہے جو کہ آپ نے فرمائی ہے. جس کے بارے میں چھوٹی اس کے لیے تو نہیں ہوتی نا. مطلب آپ جیسا بندہ بغیر تحقیق کی ایسی باتیں نہیں. میں تو ہوں حساس. نہیں میں تو حساس ہوں. میں تو اعتراف کرتا ہوں میں حساس ہوں. جس بندے میں حساسیت نہیں ہوگی اس نے مسئلہ کا کام کیا کرنا ہے. نہیں مطلب یہ میں کہتا ہوں ایک بندے کو اتنی غیر تحقیقی بات یوں نہیں کہنی چاہیے. میں ابھی آ رہا تھا حضرت میری بات. یہی کیفیت اگر حضرت کے ساتھ ہوتی تو یقیناً اپنے لیے برا محسوس کرتا. نہیں ہوتا رہتا ہے، بہت کچھ ہوتا رہتا ہے بیٹے، بہت کچھ ہوتا رہتا ہے، بہت کچھ ہوتا رہتا ہے. میں نے جو کچھ میرے خلاف ہوا ہے میں کبھی جوابی کارروائی نہیں. میں نے اور آپ نے میں کروں حضرت. وہی تو پھر میں کہہ رہا ہوں بات وہی. زیادہ سے زیادہ اب اس پر کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے اس پر. بھی کرم کیا انہوں نے مجھ سے ٹائم کہا جی وہ آ رہے ہیں آپ آئیں گے. میں کہوں گا جی. دوبارہ ٹیلی فون آ گیا کہ میں نہیں آ رہا. بس اتنی بات ہے نا. میں نے یہ تو نہیں کہا چلیں آپ کی مرضی سنا رہے ہیں ساتھ واقعہ. چلو یہ آپ کی مرضی ہے نا جی. میرا خیال ہے ذاتیات پر آنے کی بجائے مسائل پر. آپ نے کہنا ذاتیات پر آیا، میں نہیں ہوں گا ذاتیات، لیکن جو مجھے تکلیف ہے مجھے تو وضاحت آپ سے لینی چاہیے نا. بہرحال میں وضاحت کر رہا ہوں کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی. جو مجھے ٹیلی فون پر انہوں نے کہا میں نے ان کو کہہ دیا. یہ آپ اس کا کیا مطلب سمجھے تھے کہ میں آپ کی وجہ سے نہیں آیا؟ آپ یہ سمجھے تھے؟ نہیں مجھے پتا چلا آپ آ رہے ہیں اس وجہ سے میں نہیں آیا، آپ یہ سمجھے تھے؟ آپ اس کا معنی کیا سمجھو کہ میں نے آپ کا نام سنا میں اس لیے نہیں آ رہا تھا؟
نہیں یہ نہیں آپ یہ سمجھے یہ بھی مانا ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی مصروفیات آپ نے کہا نا مانا وہی جب میں یہ ہے کہ مجھے لوگ مسئلہ ہی کوئی نہیں نہیں مجھے لوگ دور دور سے مناظرے کے لیے بلاتے ہیں یہ بھی مانا ہو سکتا ہے نا میں اس بارے پر تو اس اعتراض میں نہیں کر رہا آپ کہ کی لوگ ذاتی بلاتے توہین کیا ہو؟ ہیں نہیں ذاتی توہین نہیں بنتی نہیں آپ ایک واقعہ پہلے سنا کے ساتھ دوسرا واقعہ سنا رہے ہیں سامنے کیا تاثر لے گا جی مولانا سعید اسد صاحب کا نام سنا اور مولانا صاحب نہیں آ رہے مجھے تو آپ نے فون کیا تو میں نے کہا جی ویلکم میں تو انکار نہیں کرتا آپ دور کہتے ہیں ہم نے استاد جی سے کہا ہے انہوں نے مجھے دوڑ گئے استاد جی ویڈیو آ گئی تو دنیا کا چھوڑ دیں ہم بس یہی ہوتے ہیں نا وہ جو اردا گرد والے ہوتے ہیں نا بیوروکریسی کام گڑبڑ وہ کرتی ہے حقیقت کی بات ہے بات حقیقت کی ہے بیوروکریسی تو ارد گرد کو نہیں کہتے نا بیوروکریسی افسران کو کہتے ہیں یہ آپ کی حالی نہیں ہم تو اب بھی اتنا احترام کر رہے ہیں ابھی ہم نے حساسیت بولی ہے نازک جی مزاج میں تو کہہ رہا ہوں نہیں اب نازک مزاج کہہ لیں حساس کہہ لیں میں ان باتوں کا تو انکار نہیں کر رہا جب کہ میں انکار کر رہا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ کچھ دے نا اس کو حوصلہ بھی میں اس سے ابھی جب چلیں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم حوصلہ کتنا رکھتے ہیں پہلی جس بات کی ملاقات میں وضاحت آپ نے نہیں دیکھا نہیں۔ جس کی وضاحت ضروری تھی میرا میں آپ سے پوچھتا زیادہ اچھا یہ اچھا مشن چاہیے اس مشن پر بات کریں ورنہ میں کہہ رہا ہوں جو وضاحت مجھے آپ سے چاہیے تھی میں آپ کی کمر کے پیچھے بات کرتا یہ ٹھیک تھی چلیں ایسا کر لیتے ہیں کہ آپ کے استاد ہیں نا مولانا مفتی طیب صاحب ان کے سامنے کیس رکھ دیں گے کون سا یہی میں آپ سے وضاحت پوچھ رہا ہوں کہ کیس رکھ لیتے ہیں میں وضاحت تو دے رہے ہیں آپ اس کا مطلب آپ میری کیا سمجھیں؟ وضاحت سے میں کچھ نہیں سمجھتا سنیں نا جی میں اس طرح پوچھ آپ میری وضاحت سے مطمئن نہیں ہیں میں نہیں ٹھیک ہے۔ اطمینان کو چھوڑ اچھا، پھر میں نے دوسری کہا بات اس کا یہ- معنی کیا سمجھے کہ میں کیوں نہیں آپ کو دوسری بات یہ ہے کہ یہ انتظام پابندی کیا کی میں آپ کا مرید ہوں یہ وضاحت ہو رہی ہے نہیں میں پوچھ رہا ہوں نا آپ سے۔ یہ وضاحت نہیں ہو میں سنے تو صحیح نہیں نہیں میں مرید تو نہیں شاگرد ہوں میں نہیں۔ آپ کا۔ یعنی آخر ہم مخالف مسلک سے تعلق رکھتے ہیں نا آپ نے بھی پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہے لکھا ہے میں جو کچھ آپ بارے میں کہوں گا جو لکھوں گا نہیں، آپ رکھیں گے وہ تو اس کا میں بھی جواب بہت دوں گا کچھ ہوگا نا جی میں کوئی اب انکار جب کر وہ رہا سامنے آئیں گی چیزیں نا جی میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بسم اللہ کر کے نا یہ نہ چھیڑیے موضوع یہ نہ چھیڑیے موضوع یہ نہ چھیڑیے موضوع یہ نہ چھیڑیے موضوع کہ تم نے مجھے یہ کہا تھا میں کہوں جی آپ نے یہ کہا تھا نہیں یہ جو مسائل ہیں نا جس کی وجہ سے امت کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں مسائل کو ختم کریں مولانا اس پر ہم نے بات کرنی ہے نا ہم شروع ہوں گے تو کریں شروع اس کو اللہ کا نام لیں یہ تو میں نے اور آپ کو یہ جو وضاحت کی- فیصلہ ہے کہ آپ کی میں نے توہین کی ہے یہ بالفرض مخالف تو ہوتا ہی کون ہوتا ہے وہ اگر ایسی بات ہے میں کہوں جی مجھے مرزیوں نے یہ کہا بھی کہا ہے ٹھیک ہے شیعوں نے یہ کہا ہے ٹھیک ہے یہ کہا ہے وہابیوں نے یہ کہا ہے ٹھیک ہے یہ کہا ہے اب دیکھو نا وہ بھی تو کہہ رہا تھا نا میرے خلاف جی تو میرے دل میں کچھ بھی نہیں بٹ ٹھیک ہے اس کا کام ہے مولانا سعید اسد نے جھوٹ بولا ہے نہیں جھوٹ نہیں بیٹھے میں وہی ہاں، کہہ ذرا رہا نا ہوں آپ کو بات کریں میں صرف یہی بات کہہ رہا ہوں دیکھیے ایک تاثر پھیل رہا ہے نا میرے بارے میں پھیلا یہ ہم دونوں نے چلنا ہے تو بس میں نے چلیں نا، بھٹی کا بندہ آگے کہا چلیں نا۔ بھٹی کا بندہ کہہ جب رہا ہے ہم- کہ مولانا یہ بات کہہ رہے ہیں وہ میں نے آپ سے ڈیرا دو لفظ بھٹی بات کا پوچھی بندہ ہے وہ آپ کی اس جماعت کا- وہ آپ کی جماعت کا بندہ ہے نا میں کچھ بھی نہیں کہتا میں نے چھوڑیں صرف کہا اس جو بات بات کو۔ آپ نے فرمائی نا آپ اس کی وضاحت حضرت یہ پھر نہ چلنے والی بات ہے نا۔ چلیں گے کیوں نہیں چلیں چلیں پھر گے چلیں آگے آپ چلیں۔ اس کی دو لفظ میں بات اس کی مراد آپ کی کیا تھی میں کیوں نہیں آیا اللہ نے مجھے عزت دی ہے پابندی کی وجہ سے نہیں آیا آپ کی وجہ سے نہیں آیا نہیں مجھے اللہ نے عزت دی ہے دور دور سے لوگ بلاتے ہیں مناظرہ اس لیے نہیں ہوا آپ کہ میں نے جانا تھا مولانا الیاس گھمن کی وجہ سے وہ نہیں آئے وہ نہیں آئے کیوں نہیں آئے پتہ نہیں پابندی لگ گئی یا ان کو اپنی مصروفیت تھی یا پتہ نہیں انہوں نے ٹائم بھی لیا کہ نہیں لیا لوگ جھوٹ بھی بہت چلو بولتے اتنا ہیں کافی ہاں جی ہمیں اتنا کافی یہ بات تو حل ہوگی آپ کے ڈر کی وجہ سے نہیں آیا نہیں 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 آ رہا یہ کب کہا آپ نے میں نے تو نہیں کہا میں نے کہا کہ میں نہیں آ رہا انہوں نے ٹیلی فون پر کیا نا یار اس طرح کے دلائل آپ دیں گے تو کیسے بات چلے گی چھوڑو نا بھی جھوٹ بولا سچ بولا ان کی بات ہے نا آگے چلیں آپ سے باہر ہو رہے ہیں حضرت صاحب بہت نہیں اگر انہوں نے میرا خیال ہے آپ نے ان کو اس لیے بٹھایا ہے کہ تاکہ میں نے آپ سے پوچھا آپ نے کیوں بٹھایا ان کو نہیں یہ تو خاموش ہے نا ابھی بول نہیں رہے تھے میں نے پوچھا مولانا تو ساتھ ہوں گے میں تو آپ پوچھوں گا بھی دیکھیں نہیں آپ نے کیوں کتنے بٹھایا آدمی ہیں نہیں میں نے پوچھوں گا بھی نہیں کیوں بٹھایا میں چلیں نے پوچھا آپ بات شروع کریں اگر کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں نہیں بات کرنے میں تو بات ایک درد کروں لے گا۔ کر آیا تھا اصل ہم آپ کے درد کی قدر کرتے ہیں ابھی درد تو شروع ہو گیا میں کوئی انکار کر رہا ہوں چلیں یہ تو جو آگے بات چلیں۔ کی وضاحت تھی میں نے وضاحت یہ بات تو طے ہوگی بھائی مولانا کے ڈر کی وجہ سے ہم یہ مسئلہ غلط ہے چلیں وہ حضرت وہ سنا کرتے تھے نا وہ پانی چمدانی یہ تو ایسا مسئلہ ہے اسی جاٹا سیدھا پانی چ مدانی دو دن تھی ویکیا سارا دودھ والا کام ہے ساڈا پانی مدانی والا ہے ہی نہیں ساڑے تو خالد نہیں چلو تسی اگے چلو نا جی ہے دوسری میں حضرت آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں ایک پہلے عرض کر دوں میں جب ہم چلیں گے
शैतान इस काम में रुकावट डालने के लिए बड़े हरबे इस्तेमाल करेगा। आपको भी कुछ कहा जाएगा, मुझे भी कुछ कहा जाएगा, हमारे बारे पता नहीं झूठ भी बोला जाएगा, अफवाहें फैलाई जाएंगी। तो ये हौसला रख कर फिर आगे चलें आगे। मैं दूसरी बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, देवबंदी बरेलवी जितने इख्तलाफात हैं, मसलन मैंने तो चंद एक अकाबिर के नाम भी लिखे थे सिर्फ अगली बात को मुस्तकिल चलाने के लिए। मसलन ये हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, नहीं मैं सुना दे, मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना महमूद हसन देवबंदी, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी, मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना मोहम्मद इलियास देहलवी, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी, सैयद हुसैन अहमद मदनी, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी, मौलाना ज़करिया कांदलवी, सीरत अल्लाह शाह बुखारी, मौलाना अहमद अली लाहौरी, मौलाना खैर मोहम्मद जलंधरी, मुफ्ती महमूद, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी। ये मैंने 16 नाम लिखे हैं काबिर उलमा के। हमारी उनकी मुत्तबीन जमातें जमीयत उलमा इस्लाम है, तबलीगी जमात है, वफाकुल मदारिस है। और मैंने सर-ए-दस्त चंद कुतुब लिखी है, मसलन तहज़ीरुन नास मौलाना ननोतवी की है, फतावा रशीदिया मौलाना गंगोही की है, बराहीन कातिया सहारनपुरी की है, अल मुहन्नद सहारनपुरी की है, हिफ्ज़ुल ईमान बयान कुरान बेशती हज़रत थानवी की है, तफसीर उस्मानी मौलाना उस्मानी की है, फ़ज़ाइल माल शेख ज़करिया की है, फतावा दारुल देवबंद मौलाना मुफ्ती अज़ीज़ुर उस्मानी साहब की। मैंने चंद एक उलमा के नाम लिखे हैं, चंद एक कुतुब लिखी, क्योंकि हमने आगे बात शुरू करनी है। मैं कहता हूँ बस बुनियाद बन जाए, ये अकाबिर ये कुतुब जिनमें इबारत मौजूद है, आप इनके मुसन्निफ़ीन को और इन अकाबिरीन को और उनके मुतबीन जो हम उलमाए देवबंद इनके नज़रियात से 100% इत्तेफाक करते हैं, इन पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। हमारे बारे में आपकी राय क्या है? आप इन सब को हमें गुस्ताख कहते हैं या मुशरिक कहते हैं या मुसलमान कहते हैं? आपकी राय क्या है? देखें, पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में भी बुनियादी तौर पर 3 मसाइल हैं जिनमें झगड़ा होता है। पहला, हम पर इल्ज़ाम लगता है कि ये शिरक करते हैं, मुशरिक हैं। दूसरा इल्ज़ाम ये लगता है कि ये नबी पाक ये बिदअती है। 2 इल्ज़ाम हैं आपकी तरफ से, और एक इल्ज़ाम हमारी तरफ से लगता है कि आपके बुज़ुर्गों ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है। तो मेरे तो ज़हन में ये था कि सबसे पहले हम शिरक की एक मुत्तफ़क़ अलैह तारीफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ये जो मसाइल है ना शिरक और बिदअत वाली, ये गली कूचों में ज़ेरे बहस आते हैं। तो सबसे पहले हम शिरक वाली डेफिनेशन कर लेते हैं। जब वो मुत्तफ़क़ अलैह तारीफ़ कर लें तो उसके बाद अगर आप हमें मुशरिक समझते हैं तो आप कहेंगे ये आपके अंदर शिरक है, ये तारीफ़ है शिरक की और ये आप शिरक करते हैं। हम उसको और से देखेंगे। अगर वाकई शिरक हुआ, दीनी कुतुब मौजूद है, कसम खानी नहीं चाहिए। अगर शिरक मौजूद हुआ हम उसको अल्लाह लेलान छोड़ेंगे, वरना मैं तो छोड़ूंगा। अल्लाह से भी माफ़ी मांगेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे उलमाए देवबंद का, आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि इनकी मेहरबानी कि इन्होंने हमारी गलती पर मुतनब्बे किया। अभी हम रास्ते में आ रहे थे ना, मेरे साथ बैठा था जाहिद सुल्तानी और वो, अच्छा ये खड़े, ये मुझे कहेंगे उस्ताद जी अल्लाह ताला ने मसलक दी, इज्जत दा जरिया बनाया। मैंने कहा बेटे एक बात सुन लो, मैंने कई मसाइल से रुजू किया है, बिलफर्ज अगर मुझे अपनी गलती नज़र आई तो मेरी मसलक ने शफात नहीं करनी, सरकार ने शफात करनी, तो मैं सरकार के हुक्म के आगे सर झुका दूंगा। इसी तरह जब शिरक वाले मसाइल, अगर शिरक ना निकला तो फिर आपको भी यही काम करना पड़ेगा कि जी ये मुसलमान है, इनके अंदर ये शिरक नहीं है, हमसे गलती हुई हम इनको मुशरिक कहते हैं। फिर इसके बाद बिदत की तारीफ कर लेंगे। बिदत की तारीफ करने के बाद फिर वही तरीक़ाकार होगा, और इस पर शायद आपकी तरफ से सवालात भी ज़्यादा आएंगे। जब ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम वो जो इबारात हैं जिनकी वजह से फतवे लगते हैं उन इबारात पर गुफ्तगू कर लेंगे और अल्लाह ताला उसका भी हल निकाल देगा।
بس یہ تھی میری. نہیں، میں جو بات شاید آپ کو سمجھا نہیں سکا یا بات سمجھے نہیں. میں موٹی سی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان علماء، ان کتب کے مصنف اور ہمارے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ ہمیں آپ گستاخ سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں؟ یہ ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی ہے. نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گستاخ کہتے ہیں، یعنی کافر جنہوں نے وہ کہتے ہیں، عبارتیں مسلمان. لکھی ہیں، جنہوں نے وہ عبارتیں میں نے تو نام لے دیے نا، میں نے مولانا تھانوی ہے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، سہارنپوری ہیں، وہ مولانا قاسم محمد نانوتوی حسین ہے، قاسم مولانا رشید احمد گنگوئی. احمد صاحب ہیں. تو اس ظاہر کے ہے علاوہ اور جو بھی ان کی باتوں کی تائید کرے گا. ہم تو سب کر رہے ہیں نا. جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے، تبلیغ جماعت شاید کر مجھے رہی ہے، نہیں پتا ان عبارتوں کی تائید کرتے ہیں کہ پوری کتاب بس کی جو بھی- کرتے ہیں اول تاخر. میں تو کہتا ہوں میں عرض کروں نا، جی. جو صرف ان گستاخانہ عبارات کی تائید کرے گا سمجھنے کے باوجود، اس پر تو ہمارے بزرگوں نے فتوی لگایا ہے. میں تو آپ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ، میں تو موٹی بات یہ میں مشکل نے نہیں ہے بھی نا صاف جی. صاف کہا، گستاخ سمجھتے ہیں، کافر وہ سمجھتے جو ہیں. ہم ہر دیوبندی کو گستاخ نہیں سمجھتے. ان چار کو کہتے ہیں. ہاں، ان چار پر تو فتویٰ لگا ہے نہیں. نہیں، میں آپ سے بات پوچھ رہا ان ہوں. چار آپ ان پر چار تو کو گستاخ کہتے ہیں، کافر چار کہتے پر ہیں. تو فتویٰ لگا نا، گستاخی کا ہی فتویٰ لگا ہے. میں وہی تو پوچھ رہا ہوں نا. مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری، ان چاروں کا آپ مسلمان نہیں سمجھتے. ان چاروں پر کفر کا فتویٰ لگا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ ان چاروں کافر سمجھتے ہیں؟ ہاں، پتہ نہیں، یہ تو عاقبت کا معاملہ ہونا. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دیکھیں کو مولانا، ہم نے بہتر بات شروع، ہم نے نہیں، بنیاد نہیں، بنائی. یہ نہیں گستاخ. آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ اگر وہ مرنے سے پہلے اسی بات پر قائم رہے تو ظاہر استحقاق عذاب. وہ تو اسی پر گیا نا. ہاں جی، بس میں تو کہ آپ ان چاروں کو مسلمان نہیں سمجھتے. ظاہر بات ہے. یہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں ان چاروں کو. وہ تو سارا الکوکب الشعبیہ، سارے فتاوا شیخ، موجود میں نے آپ سے بات کرنی ہے، ہماری بات آپ سے چلنی ہے. اس کو پھر آخر میں رکھیں گے. آخر میں کیوں رکھیں گے؟ نہیں، آخر میں نہیں، اسی سے چلنا ہے. آپ مان جائیں میری بات، آخر میں رکھیں گے. مولانا دیکھیں، یہ بات آپ نے کہنی ہے تو ہم نے آگے چلنا ہے. چلیں جی، نہیں سمجھتے مسلمان، لکھ دیں. لکھیں گے جی، نہیں، لکھا ہوا ہے. لکھیں. ان چاروں کا نام لے کر لکھ دیں. حضرت وہ نام لکھے ہوئے دے دیتے، نیچے یہ لکھ دیتے. جو نام لکھے ہوئے ان کے نیچے لکھ دیں جماعت اور نام. میری گزارش، میں آپ کو آتے ہی میں نے کہا تھا آپ ہم سوال پر تو یہ ریکارڈر بند کر سکتے ہیں؟ نہیں. ارے پھر گفتگو نہیں ہوگی، گفتگو نہیں ہوگی. یہ آپ کی مرضی ہے، ریکارڈنگ بند نہیں ہوتی، اسے چلتا رہنا ہے. پھر یہی بات ہم آپ سے پوچھیں گے، آپ ہمیں مشرک سمجھتے ہیں؟ آپ میری باتیں آپ مکمل کر لیں. جی جو جذبہ انہوں نے ظاہر جی کیا یا نہیں ہوا. اس طرف آپ جانا نہیں چاہ رہے. نیتوں پر شک نہ کریں. وگرنہ آپ کو ایک منٹ بیٹے، آپ ذرا، یہ تو ہمارے ساتھی ہیں، انہیں نہیں مطلب نہیں. آپ ذرا، ابھی تو مذاکرانہ انداز چل رہا ہے، جب مناظرانہ شروع ہوگا. آپ نے حضرت کبھی کیا ہی نہیں مناظرہ، تو پھر ہے نا مناظرہ یہ تو کیا آپ کہہ رہے ہیں نا. ہمارے علم میں نہیں، ہمارے علم میں نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کے علم میں. جی ہم میرے علم میں. تعلیم القرآن وزیر آباد مماتیوں سے 3 گھنٹے میں نے کیا. عمر صدیق دولتہ نگر گجرات 2 گھنٹے میں نے اسے کس کیا. موضوع پر تھا وہ؟ عبارات اکابر پہ، نا عمر صدیق کے ساتھ. عقائد علماء دیوبند پہ ویڈیو 2 وہ گھنٹے. تو اہل حدیث نہیں. اہل حدیث ہے، 2 گھنٹے کی ویڈیو میں پیش کرتا ہوں. یہ اپنا کہ نہیں ہوا، آپ کے علم میں نہ ہونا الگ بات ہے. میرے علم میں تو نہیں. میں تو علم میں لانا چاہ رہا ہوں. وہ آپ دے دیں گے، ہم دیکھ لیں گے. اس کے علاوہ حضرت میں تو آج زیارت ہی آپ کی پہلی بار کر رہا ہوں، آپ نے تو مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں مناظرے سے بھگایا ہے. آپ چھوڑیں اس بات کو. ہاں، نہیں آپ کا جو شادی بولے مجھے نہیں. خوشی ہوگی، میں منع نہیں کروں. نہیں پھر وہ شور ایک بولتا رہے، باقی سنتے رہے. مولانا بول رہے ہیں، ہم تو سن رہے ہیں. انہی ناموں کے نیچے لکھ کر میں اور کوئی بات نہیں کہتا، میں نے یہی کہا کہ دیکھیے شیخ، میں نے تو نام لکھ کر دے دیے. ویڈیو بنی ہے آپ کے، یہ نام ہے نا جی. آپ ان میں سے جس وہ کو، صرف چار جو ہیں اور باقی جو ان کے مطلب. میں گزارش وہی کروں نا. ایک منٹ مولانا، میں نے نام لکھ دیے نا. آپ انہی چاروں کا نام، ان میں سے میں ان چاروں کو کافر سمجھتا ہوں. جو ان کی بات سے متفق ہے اس کو بھی سمجھ دستخط کر دے، اگلی بات شروع کر لیتے. ہاں میں لکھ دیتا ہوں. میں حسام الحرمین پر میرا پورا ایمان ہے. مطلب بات ختم ہوگی نا. میں تو کہہ رہا ہوں میں نے نام لکھے ہے نا. وہ آپ کی مرضی کی عبارت لکھنے کا پابند میری تو مرضی نہیں کی نہ نا. لکھے. میں نے دیکھیں نا، گزارش آپ کی کو ہے. کسر رہ ایک جاتی ایک باقی، منٹ، کوئی میں کسر نے رہ جاتی 16 نام باقی. پیش کیے نا جی. ایک منٹ. شاید آپ حضرت کہتے ہیں آپ میں ان میری- میں سے 4 نام ہیں جن آپ کو نہ میں میری بات کو سمجھ سکے ہیں، نہ میرے درد کو آپ سمجھ سکے. دونوں سمجھا دیں، پھر سمجھا. نہ کر دیں گے نا، کر دیں گے بات.
وہ میں نے جو طریقہ ترتیب بیان کی ہے اس ترتیب کے مطابق ہم چلیں گے، یہ بھی آ جائے گی بات۔ یہ ہم نے اس کو بنیاد بنا کر بات حضرت آگے آپ شروع کرنی مہربانی ہے۔ کریں، آپ مہربانی کریں، اس طرح کی آپ کی کیسٹیں اگر لگا دیں تو پھر نہیں چار کو بھی کافر سمجھتا ہوں، آپ نے ابھی کہا ہے، اور آپ نے کہا ان کے متبعین کو یہ 2 لفظ لکھ کر دے دیں آپ، دستخط کر دیں۔ بس اور تو کوئی بات چھوڑ نہیں۔ دیں آپ کو، آپ نے تو مجھے پتہ نہیں کہاں سے بلوایا ہے۔ وہ تو خیر ان باتوں کو چھوڑو، پھر بعد میں ہوگی، ابھی یہ وقت نہیں ہے، صادقین حضرت ابھی تو ہے یہ لفظ دو۔ نہیں چھوڑیں یار۔ شیخ آپ یہ لکھ دیں میں ان 4 حضرات کو اور ان کے متبعین کو جو ان کی بارات سے متفق ہے میں کافر سمجھتا ہوں۔ اب دستخط یہ ہے، میں ریکارڈ ہو رہا ہے، تحریر نہیں کریں، کیوں کروں تحریر؟ میں تحریر کریں گے، میں جو کہوں گا میں بھی لکھوں گا، میں دستخط کر کے دوں گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کی یہ عبارات ہیں ہیں جن پر مولانا احمد رضا خان نے فتوی کفر لگایا ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ اب لکھتے کیوں لکھتے کیوں نہیں؟ لکھ بھی دوں گا، مجھے لکھیں، کیا ہے، سائن لکھ دوں کریں۔ گا جی ہاں۔ میں نے نام لے کر کہا الجھن نہیں ہے، یہ 4 علماء اور ان کے متبعین کو جو ان کی بارات سے متفق ہے میں کافر سمجھتا ہوں، یہ دستخط کر دیں لکھ جس کی یہ عبارات ہیں لکھیے کاغذ، میں نے آپ کاغذ رکھ دستخط فرما دیں۔ تسلی نہیں ہوگی۔ ٹھیک لکھیے جی، نہیں یار چھوڑیں۔ یہی 4 علماء کے نام لکھ دیں، 7 متبعین لکھ دیں۔
دیکھ لو. ٹھیک ہو گیا ٹھیک. جی دستخط کر ان وہ کتب کا نام لکھ دیتے ہیں. اصل میں یہاں کسی کو نہیں پتہ چلے کہ عام بندوں کے بارات کون سی عام آدمی کو بتانا بھی تو نہیں ہے نا. لکھ دیں کتابوں کے نام لکھنے میں ارجا کوئی کوئی حرج نہیں. جب نام اصل مصنف کا نام آ گیا یہاں لکھ دیں بین القوسین اب لکھ دیں گے. تحذیر الناس اوپر آ جائے گی. حفظ المان ابراہیم قاطع ہو تو دستخط کر کے سنا دیں سن لیں ساتھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ایمان کا مدار ہے. آپ کی شان اقدس میں ذرہ سی گستاخی بھی انسان کو ایمان کے دائرہ سے باہر نکال دیتی ہے. بانی دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور مولانا اشرف علی تھانوی کی عبارات پر مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوی کفر صادر فرمایا ہے. وہ بھی اور ان کی ان عبارات کے مؤیدین بھی اسی فتوی کی زد میں آتے ہیں. مالک کائنات ہم سب کو رجوع الی الحق کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. نوٹ: جن کتب میں یہ عبارات موجود ہیں وہ یہ ہیں: تحذیر الناس، براہین قاطعہ، حفظ الایمان. دعوت شیدیہ ہوگی اس کی عبارت پر تو نہیں، وہ تو تائید ہے نا. چونکہ مولانا رشید گنگوئی کی کون سی کتاب ہے؟ تائید ہے، تقریر ہے نا اس پر. چلے دستخط کر دیں. اس بنیاد پہ تو نہیں اعلیٰ آپ دستخط کریں. چلیں آپ. جی وہ تو ایک الگ فتویٰ پہ آپ براہیم کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. جی جیسے مولانا نے فرمایا جی کہ مولانا نے مولانا سے بات کرنی ہے تو پھر مولانا تک کی رہے. آپ بولنے کو منع کر رہے ہیں. وہ تو آپ نے فرمایا تبھی بول رہا ہوں. ہمیں تو خوشی ہے. آپ نے فرمایا میں تو خوش ہوتا ہوں. میں کیوں کہوں گا؟ آپ تشریف لائیں. ہم تو خوش ہیں. مولانا نے کہا ہے تب بول رہا ہوں نا. کوئی بات نہیں. ہاں یہ تاریخ نہیں ہے 15 جی 15/11/2017. دو آپ دستخط تو فرما مہمان تو سمجھو یار ہمیں کیا چھوڑ رکھا ہے. چھوڑو یار نہیں. چلو ہے نا یہ تکریم کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہی تو جھگڑا ہے میرے بھائی. جس کو آپ تکریم کہتے ہیں وہ تکریم ہوتی نہیں. یہی تو جھگڑا ہو جائے گا. چھوڑو نہیں چھوڑو یار. میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا بس. یہ نہیں میں نہیں سمجھا تو آپ سمجھائیں گے نا. جتنا میں سمجھو میں تو اسی پہ چالوں. بھی تو بات تو پوری کر لیں پھر آپ سمجھا لیں. لیں جی بسم اللہ. اس پر دو آپ دستخط کر دیں، دو یہ کر دیتے. بس ٹھیک ہے آپ لیں. اس میں کیا ہے؟ یہ تو ہمارے گھر گھر کے اندر ہے نا یہ فتویٰ. حرج کی بات کیا ہے؟ ہو گیا نا سائن میرے، بس بات ختم ہو گئی. ان کی ضرورت نہیں. نہیں چلے کوئی بات نہیں. آپ نے کوئی پرچہ ورچہ کرانا ہو تو ٹھیک ہے. میں ہی اکیلا چلانا دے باقی کھانا کا چلن گے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہم پرچے کراتے ہیں کہ نہیں کراتے. محنت صرف پہلے آپ ایسے کریں نا، ایک آپ نقشہ طے کر لیتے جیسے آپ نے ٹیلی فون پر کہا تھا. یہ ابتدائی گفتگو. ٹھیک ہے. آپ ایک نقشہ طے کر لیتے. چلے میں اس کو روک دیتا ہوں. چلنا ہے اس طرح چلنا. ٹھیک ایک اس کے بعد پھر گفتگو ہوگی نا. جی آپ ایک نقشہ، میں نے ایک نقشہ دیا تھا آپ کے سامنے. جی نہیں میں ایک بات میں جیسے فرمایا میں
میں تیسری آخری بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کی خواہش یہ ہے کہ دیوبند اور بریلوی حضرات آپس میں قریب آئیں. ایسی میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر انہی عبارات پر آپ گفتگو فرمانا چاہیں، چونکہ آپ فتویٰ ہے، ہمارا حق بنتا ہے وضاحت کریں، ہمارے اکابر ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے اکابر کو آپ کافر کہتے رہیں اور ہم اکٹھے ہوں، ایسا تو ہونا نہیں. یا تو ہم آپ کی غلط فہمی دور کر دیں گے اور آپ فتویٰ کفر چھوڑ دیں گے تو ہم اکٹھے ہو جائیں گے. جب تک میری بات تو سن لیں، جی ہو گئی بات آپ کی. نہیں میری بھی سن لیں. ہمارے کافر کو آپ کافر بھی کہتے رہیں گے اور ہم اکٹھے بھی ہوں گے، مجھ سے تو ہوگا نہیں. میں آپ کے کافر کو اور ان کے متبعین کو کافر بھی کہتا رہوں گا اور ہم قربتیں پیدا کرتے رہیں گے، ایسا تو ہوگا نہیں. قربتیں تو تبھی پیدا ہونی جب ہم اپنے کفر ختم کریں گے. کفر رکھتے ہوئے تو قربتیں نہیں ہو سکتی نا. کافر تو مرزائی بھی ہیں، آپ ان سے اکٹھے نہیں ہوں گے. کافر آپ کسی عیسائی کافر کہتے ہیں، آپ ان سے اکٹھے نہیں ہوں گے. ہمارے کافر کو اور ہم ان کے متبعین ہمیں کافر بھی کہیں گے تو ہماری قربتیں بڑھیں گی کیسے؟ دوریاں پیدا ہوں گی نا. یہ آپ وہی تقریر بالکل ہمارے والی کر رہے ہیں. ہمارا طبقہ جب بھی مناظرے کے لیے جاتا ہے، یعنی میرے سے علاوہ، وہ سب سے پہلے یہ کہا ہے تسی پہلے اپنا ایمان تو ثابت کرو. وہ ان باتوں کو زیر بحث لانا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات ابتدا میں ختم ہو جائے، چاہتا تھا کچھ چلے صحیح آگے بات. اگر آپ اسی پر خوش ہیں تو ٹھیک ہے، پھر وہ آپ کی مرضی پر، آپ کی مرضی کی وجہ سے ہوگا. نہیں میں گزارش کر رہا ہوں، میری سنیں، میں آپ کے ادارے میں جو درد لے کر آیا نا وہ میں نے پہلے بیان کر دیا تھا. اگر آپ کی یہی مرضی ہے کہ آپ کے اکابرین کی عبارات زیر بحث آئیں تو بریلوی طبقہ تو خوشی سے اچھلے گا. جو ہماری مرضی ہے نا، ہماری مرضی کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں اکٹھے ہوں، ہم کہتے ہیں اکٹھے ہوں، پھر ایسے کر لیتے ہیں. لیکن اکٹھا ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے کافر کو آپ کافر بھی کہتے رہے اور ہم قربتیں بڑھائیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ ویسے ایک بات کر لیتے ہیں. نہیں یہ ممکن ہے آدمی ایسے دو باتیں کر لیتے ہیں. جتنی دیر تک یہ بات کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی، نہ مولانا الیاس گھمن ہمیں مشرک اور بدعتی کہیں گے، نہ ہم آپ کو کافر کہیں گے اتنی دیر تک، جب تک یہ مسائل طے نہیں ہوتے. کیونکہ اب وہ پائپ لائن میں آ گئے ہیں نا مسائل. جو قرآن و سنت ارشاد فرماتا جائے. مجھے تو نہ راہ فرار ہے نہ الجھن ہے. نہیں میری بات میں تو تیسری بات کہنے لگا تھا نا، میں نے کہا میری تیسری سن لیں، اس کے بعد آپ کوئی اور فارمولہ دیں. میں گزارش کر رہا تھا کہ آپ اس درد کو لے کر آئے ہیں کہ دیوبند اور بریلوی قریب ہو. اس درد کو لے کر نہیں ہے کہ صرف ہم تنہا دونوں قریب ہوں، صرف ہم تنہا. ہمیں قریب ہونا چاہیے، ہم دو بھی قریب ہوں پھر بھی کچھ فائدہ ہوگا. حالانکہ کچھ نہ کچھ تعلق والے ہیں، کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا درد یہ ہے کہ دیوبند اور بریلوی مسلک قریب ہوں، تو میں نے اس لیے گزارش کی تھی کہ جب ہمارے اکابر کو کافر سمجھیں گے تو ہمارا قریب ہونا، کم از کم میرا قریب ہونا مشکل ہے. ہاں آپ اپنے مسلک کے، آپ کے معیت 2 4 5 10 جو آپ کے مسلک بریلوی سے تعلق والے ہیں، بے شک اسی تحریر کے مطابق وہ کہہ دیں آپ کی جمعیت ہے، آپ کا وفاق ہے یا کچھ بھی ہے کہ یہ مولانا ناصر صاحب کی بات سے متفق ہیں. اگر اس کی وضاحت آپ لوگ کر دیں اور ہمیں صفائی دے دیں تو دیوبندی بریلوی اکٹھے ہو جائیں گے. آپ جو طریق طے کر لیں میں اس کے لیے تیار ہوں. یہ تو من دیکھیں میں نے تو من پسند نہیں، میں نے اپنا شیخ میں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے کہ آپ میرے اکابر کو کافر کہیں گے، میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا. میں دلائل سے اپنے کافر کے کفر کو ختم کروں، آپ اس کی تائید کریں، بیٹھیں. ہمارے لیے قریب ہونا کوئی مشکل نہیں ہے. ایک دوسرے کو کافر کہتے ہوئے قریب نہیں ہو سکتے. ایک دوسرے کو مسلمان مانیں گے پھر ہی قریب ہوں گے نا. تو جب آپ نے مشرک کہتے قریب ہو جائیں. میں نے کہا جو میں کروں گا، مجھ سے تو آپ نے میری رائے تو نہیں لی نہ، میں تو اپنی رائے نہیں، میں آپ کو کیا کہتا ہوں نہیں، میں عرض کر رہا ہوں میں جو رائے دوں گا اس پر بات کریں گے. میں نے صرف گزارش کی اگر آپ دیوبند اور بریلوی مسلک کو قریب کرنا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے، آپ 2 دن فرما دیں، 2 مہینے فرما دیں، میں انتظار کروں گا. آپ اپنے احباب کچھ طے کر لیں، آپ کی جمعیت ہے، آپ کا وفاق، انہیں آپ کو نمائندہ طے کر لیں. بھائی مولانا سید اسد صاحب نے اعتراضات کی نا ہمارے یہی ہیں، آپ مولانا اس کی صفائی دو، ہمیں دلائل سے قائل کر لو. یہ نہیں تو ہم دیوبند بریلوی اکٹھے ہمارے لیے یہ ہم آپ کی پیشکش قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
दो लफ्जी बात आप कितना वक्त में लेना चाहते हैं? अब तो है रबीउल अव्वल शुरू हो रहा है, रबीउल अव्वल के बाद जनवरी कर लें, फरवरी कर लें, देखें 4 महीने ले लें, मुझे होगा इंशाल्लाह। देखें ना, ये नहीं है ये होने ही है जी करो, ऐसे तो नहीं होता। मैं कोई कह रहा हूँ अब सुने तो हजरत, इंशाल्लाह हमारी तंजीम है तंजीमुल मदारिस, मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान उसके सदर हैं। तो जैसे आपने कहा लेटर पैड पर, तंजीम के लेटर पैड पर आ जाएगा कि मैं तर्जुमा, वही वफाक है जी, वो वफाक आप वफाक की तरफ से ले लेंगे फिर। वो तो ज़ाहिर है वफाक तो वफाक के मुकाबले में चलता है ना। जी हाँ, मैंने सिर्फ आपसे की है, यानी इसका मतलब है कि हमारे दरमियान नहीं, मेरी गुजारिश सुनने, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे दरमियान नहीं, मसालिक के दरमियान हमने मसालिक को लेकर चलना है। हमारे 5 वफाक इकट्ठे हो रहे हैं, इख्तलाफात के बावजूद भी इकट्ठे चल रहे हैं। देवबंदी बरेलवी जो इकट्ठे नहीं होते उसकी बुनियाद यही है, यहाँ से इख्तलाफ शुरू हुआ है या इससे पहले भी था? यहीं से शुरू है, यहीं से शुरू। इसका मतलब पहले इसको ख़त्म करना चाहिए। ये तो आपने हमारे मन की बात, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, यही माना, इसको ख़त्म करना चाहिए ना। अब इसका मतलब ये, अब इसका मतलब मुझे बात तो करने देना कि हमारा और मसलक के देवबंद का झगड़ा सिर्फ यही है। आपका यही मौक़िफ़ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो यही कहा ना कि हमारा बुनियादी तौर पर तो यही है ना। ठीक, तो यानी हम पर शिरक का फतवा तो नहीं है ना कि है? जब होगा तो हम करेंगे, अभी आप पूरा कर लें, एक फरीक बात पूरी कर ले, फिर हमारी बारी आएगी। पता होगा ना, आपकी बारी आएगी तो आएगी। नंबर 2 फिर क्या आएगा? अगर इन बातों के बाद क्या आएगा? मुझे फरमाया कि मौलाना 4 साल भी लग जाए हम लगाएंगे। ठीक है, लड़े, पहले इसको हल कर, ठीक है, हल करेंगे, उसके बाद उसको छेड़ लेंगे। उसके बाद किसको छेड़ेंगे? जो आप कहेंगे छेड़ लेंगे। जो हम पर इल्जाम है ना वही है ना, जो हम इल्जाम लगाएंगे हम छेड़ेंगे ना। अभी तो आपका इल्जाम है ना, आप खत्म कर लें। मैंने तो आन के ये इल्जाम नहीं लगाया था, ये तो आप इन्हें लिस्ट बनाई थी। मैंने पूछा ना, सुन तो ले ना, ऐसे नहीं करें। तसल्ली से बात करें, जब आप खामोश हो जाएंगे फिर शुरू करो, चलें। यानी और फिर झगड़ा तो कोई नहीं है ना, क्लियर हो जाए ना। आज ये इब्तदाई बात है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, हम दर्द के साथ हम तो समझते हैं कि हम पर शिरक का इल्जाम गलत है, और बिल फर्ज अगर हम पर शिरक का इल्जाम है, सही है, तो हम तौबा करेंगे। मैं भी कहता हूँ जो गुलसाख हमारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, मैंने बुनियाद कहाँ से शुरू की है? मुझे आपने फरमाया था कि मौलाना हमारी आज की गुफ्तगू ये मुबासा मुनाजरा कुछ भी नहीं है, हमने आगाज़ शुरू करना है, हम बुनियाद बांधने, कुछ ना कुछ हमें तय करके उठना चाहिए, ये आपने फरमाया था। तो मैं भी कहता हूँ कुछ ना कुछ तय, आपने दस्तखत फरमा दिए, मैं इसकी फ़ोटो कापी अपने पास रखता हूँ, आपको भी देता हूँ। अब आप इसके ऊपर, आपकी जमीयत है, आपका वफाक है, यही बुनियादी है, कुछ और भी है? नहीं, बुनियादी 2 ही है ना। आपकी जमीयत के ज़िम्मेदार, वफाक के ज़िम्मेदार, इसी पर साइन कर दे। मुझे आप फरमा दे जी मैं मौलाना महीने तक करा सकता हूँ, 2 महीने तक करा सकता हूँ। जब आप करवा लें, आप बताएं जी मेरे साइन हो गए हैं, अब तारीख तय करें। इंशाल्लाह रबीउ सानी में हो जाएगा, रबीउ सानी में हो जाए, उसके बाद फिर अगली तारीख तय कर लेंगे। ठीक है जी, बुनियाद बन गई, लेकिन वो आप दरमियान में रहेगी। यानी मतलब है झगड़ा सिर्फ यही है कि और भी है? जो आपका पहले आपका ख़त्म हो जाए ना जी। नहीं, ये तो फिर वही, नहीं फिर वही क्या, खामोश नहीं भाई, नहीं खामोश भाई, ये पूछने दे, आपके साथ ही पूछते, मैं को मना करता हूँ। हमारी बस हो गई ना बात, आप इधर बात करें ना, वो मुझसे। इन्होंने आपको फ़ोन किया था, इसमें सिर्फ इन्होंने कहा था कि आपके हमारे ऊपर 2 इल्ज़ाम है, मुशरिक और बिती। मैं वही कह रहा हूँ मौलाना, उस पर अब मैं तो मैं भी नहीं आ रहा। मैं कह दूँ पहले जो उनके इल्ज़ामात हैं उनने दस्तखत फरमा दिए, तारीर होगी, रबीउ सानी तक वो जमीयत और वफाक से अपनी नुमाइंदगी ले लेंगे, उसके बाद हम तारीख तय कर लेंगे इबारात पर। अल्लाह खैर से बुनियाद बच गई थी, हम आपके मशकूर हैं कि आपने बुनियाद बना दी। बिल्कुल ठीक होगी, अल्लाह आपको खुश रखे। साड़ी तो जान छुट्टी ना, साड़ी भी अच्छा देखो तारे अजे तो ताने मुश्किल जी पाया ही नहीं ना, कितने सौखा तो रखे ताने को सौखा। मैं आपको बताता हूँ, मेरा अपना मसलक के जो साथी हैं वो कहते हैं तू केड़े पासे चले, असल बुनियादी गल तू करदा ही नहीं। असी तो बुनियाद ते लियांदा। शुक्र है अल्लाह का, शुक्रिया जी, शुक्रिया तोड़ा। मैं एक गुजारिश थी, हज़रत ने इब्तिदा में जब आपसे गुफ्तगू की थी तो हज़रत ने पहले रखा शिर्क, फिर बिदअत, फिर गुस्ताखी। बस हमने ये किया कि पहले गुस्ताखी को, मौलाना मैं कहता हूँ बस सब जो मौलाना फरमाया ना जी, एक बुनियाद देखे ना, एक देवबंद एक बरेलवी, जब इख्तलाफ यहाँ से शुरू हुआ है, लड़ाई यहाँ से शुरू हुई है, टुकड़े यहाँ से शुरू हुए हैं, जब ये बुनियाद ख़त्म हो जाएगी तो फिर इकट्ठे हो जाएगा ना। 100% उसूली बात है। मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ जहाँ से लड़ाई शुरू है उसको ख़त्म करें, उसको छोड़ के आगे हम इकट्ठे होते भी रहेंगे, फिर ये मसला उठ जाएगा, फिर क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक है।
مولانا سی میں اور آپ پیار کرتے ہیں, آپ مسلح پر کھڑے ہو میں نماز پڑھ لیتا ہوں, میں کھڑا تو آپ پڑھا لیتے ہیں. آپ کے لوگ کہیں گے جو مسلمان ہو گئے وہ تو تھانوی نے مندے نہیں, آپ کیا لینے کے لیے گئے تھے, آپ پھر وہیں کھڑے ہوں گے. اس کا پھر کوئی جواب نہیں ہونا ہوگا جواب. نہیں, میں ویسے انہوں نے یہ کہنا بھائی جہاں سے بنیاد ہے مولانا بنیاد, میں چاہتا جو میرے عوام ہے نا, ہاں یہ بالکل اس کو ختم کریں. آپ نے میرے طبقے کو خوش کر دیا. جو بندی تو عبارتوں پر گفتگو ہی نہیں کرتے, ہم تو تیار ہیں. ہاں ٹھیک ہے پھر, ہاں جی پھر ٹھیک ہے. یہ غلط فہمی دور ہو گئی نا جی, کرتے ہیں کہ نہیں وہ پتہ چلے گا نا پھر غلط فہمی. مولانا دیکھو نا جی, میں کہتا ہوں مسئلہ حل ہو گیا. ابھی ربیع الاول ربیع الثانی, آپ ربیع الثانی کی 29 تاریخ تک کر لیں گے. نہیں کچھ بھی ہو, آپ نمائندگی دے دیں گے, آپ خود تشریف لے آئیں, لڑکا بھیج دیں, ہم وصولی اس پہ ڈال دیں گے, اس کے بعد ہم مشورے سے تاریخ طے کر لیں گے. اب جی بات کرنی اس میں آپ چاہیں ہم 4 گھنٹے رکھ لیں, چاہے 4 دن رکھ لیں, چاہے ایک مجلس میں ساری کریں, وہ جیسے بھی ہو. میں گزارش کرتا ہوں, ہمیں کوئی تسلی نہیں, تسلی سے بات کریں انشاءاللہ. اس میں نہ آپ کو جلد بازی ہے نہ ہمیں جلد بازی ہے. اللہ اللہ خیر صلاح. تحریکی لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے, مدرس بندے کا کیا ہے, وہ جلد تسلی ہوتا ہے. الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ, اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدق ینجی والکذب یہلک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے ہمارا تعلق اہل حق علماء اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ساتھ ہے. اس نسبت پر ہمیں فخر بھی ہے اور ہم اس نسبت کی قدر بھی کرتے ہیں. اپنے اکابرین کا دفاع تحفظ بھی کرتے ہیں, اپنے اکابرین کی ناموس اور عزت کا پہرا بھی دیتے ہیں. ان کی عبارات پر ہونے والے اعتراضات کا اپنی ہمت اور وسعت اور طاقت کی حد تک جواب بھی دیتے ہیں. اس وقت یہ مضمون تفصیل سے بیان کرنا مقصود نہیں ہے, صرف ایک بات کی حقیقت آپ کے سامنے لانا ہے کہ چند روز قبل پروفیسر سعید احمد اسد صاحب نے ایک کلپ ریکارڈ کرایا اور میڈیا پر اپلوڈ کیا, اور اس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اور میں نہیں کرنا چاہتا, شاید وہ آ رہے ہیں اور میں دوڑ رہا ہوں. یہ بات بالکل غلط ہے. جو انہوں نے فون کیا اور اس کی ریکارڈنگ ہوئی, جس بنیاد پر وہ گفتگو کر رہے ہیں, میں آپ سے گزارش کروں گا, ایک کال انہوں نے اپلوڈ کی ہے اور ایک اپلوڈ ریکارڈنگ کی ہم نے کی ہے. آپ دونوں کالوں کو سنیں, اس سے آپ اندازہ ہوگا کس حد تک کال چلی اور نے کہاں تک کاٹی ہے. اور اس میں پروفیسر سعید صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے مولانا ریاض گھمن سے کہا کہ میں تاریخ بھی دیتا ہوں اور آپ کو آنا بھی میرے پاس پڑے گا. عجیب دیانت ہے یہ کہ جب پہلے گفتگو کی تو تاریخ نہیں دی, بلکہ کہا مشورے سے طے کرتے ہیں کون سی تاریخ ہے, آپ بھی ڈائری دیکھ لیں میں بھی دیکھ لیتا ہوں. اور آپ کہتے ہیں تاریخ میں نے طے کی, آنا بھی تم نے ہے. تاریخ تو جو بھی ہوگی مشورے سے طے ہوگی اور میں اس سے دوڑا نہیں ہوں. وائس ریکارڈنگ والی وہ گفتگو سنیں, میں نے کہیں انکار کیا ہے گفتگو کرنے سے کہ میں گفتگو نہیں کرتا. پہلے جس جذبے کے ساتھ تشریف لائے تھے اسی جذبے کے ساتھ دوبارہ آئیں, اور یہ اب دوڑنا چھوڑیں. تاریخ بھی میں دوں گا, آنا بھی میرے پاس پڑے گا. مجھے آپ کے پاس کیوں آنا پڑے گا؟ فتویٰ کفر کا آپ لگا رہے ہیں, گفتگو کرنے کا شوق آپ رکھتے ہیں, تو پھر مجھے کیوں آنا پڑے گا؟ میرا مرکز آپ کے لیے کھلا ہے, آپ جب چاہیں گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائیں, میں آپ کی انتظار کروں گا. ان دونوں کی نمائندگیاں لیں اور آ جائیں میرے پاس. اور یہ میں نے آپ سے نمائندگی کیوں مانگی ہے, اس کی وجہ کہ آپ مسالک کو جوڑنا چاہتے ہیں, اور کفر کے فتوے آپ لگا رہے تھے, میں نہیں لگا رہا, آپ لگا رہے ہیں. آپ کفر کے فتوے لگائیں, تکفیری بھی ہوں, اور پھر بعد میں یہ رخ آپ پیش کریں کہ میں اعتدال پسند ہوں, میں امت کو جوڑنا چاہتا ہوں. کفر کے فتوے کسی کے اکابر کے پر لگانے والا اتحاد امت کا داعی نہیں ہو سکتا, انتشار پسند ہو سکتا ہے, اتفاق پسند نہیں ہو سکتا. یہ امت کو توڑنے والا ہو سکتا ہے, امت کو جوڑنے والا نہیں ہو سکتا. کسی بندے کے باپ کو گالی بھی دو اور پھر کہو میں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں, ہم اکٹھے ہونا چاہتے ہیں. کسی کے باپ کو برا بھی کہو, پھر بھی کہو جی ہم آپ کا احترام کرتے ہیں,
آپ کون سا جوڑ چاہتے ہیں مولانا؟ کیوں امت کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ آپ میرے پاس تشریف لائے، میں کہتا ہوں آپ آئندہ بھی آئیں، میں نے آپ کا استقبال کیا ہے جس کا آپ نے اعتراف کیا ہے، آگے ویڈیو میں لا رہا ہوں، میں آئندہ اس سے بہتر استقبال کروں گا انشاءاللہ۔ اور یہ میں نے کیوں کہا کہ آپ نمائندگی لائیں؟ اس کی وجہ میرے علم میں ہے کہ آپ کے مسلک کے لوگ آپ کو کافر، منافق، گمراہ کہتے ہیں، اور یہ آئندہ کلپس آ رہے ہیں اسی گفتگو کے اندر، آپ خود بھی سنیں، آپ کے متعلقین بھی سنیں، اور سب لوگ سنیں۔ اور جو مجھے آپ کہہ رہے ہیں نمائندگی لائیں، بھئی میرا سوال یہ کہ آپ مولانا طارق جمیل صاحب سے کہہ رہے ہیں مولانا الیاس گومن سے میرا رابطہ کراؤ، آپ جامعہ امدادیہ کے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں میرا الیاس گومن سے رابطہ کراؤ۔ اگر میرے مسئلہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو آپ میرے پاس تشریف کیوں لا رہے ہیں؟ اس کا مطلب کہ آپ نے میری حیثیت کو تسلیم کیا ہے، تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور کیا آپ نے یہ بات مجھے نہیں کی؟ آپ قسم اٹھا کر کہہ دیں کہ آپ نے نہیں کی، کہ وہ لوگ چونکہ مناظر نہیں ہیں اس لیے ان سے گفتگو کا مزہ نہیں آتا۔ تو گفتگو تو تب ہی ہوتی ہے جب مناظر کے ساتھ ہو۔ ابھی تو مولانا ایک گفتگو ہوئی ہے اور آپ ہتھیار پھینک گئے ہیں، بڑی جلدی آپ مایوس ہو گئے، اور آپ نے نظریات کی لڑائی کو چھوڑ کر ذاتیات کی لڑائی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ جب آپ چلیں ہیں تھوڑا سا دل بڑا رکھیں، حوصلہ رکھیں، اب ہمت کریں، اور آپ آئندہ ہی میرے پاس آئیں گے تو میں انشاءاللہ استقبال بھی کروں، گفتگو بھی کروں گا انشاءاللہ۔ آپ مجھے فرما دیں کہ نہیں بھی میں نمائندگی نہیں لا سکتا، میرے مسلک لوگ تو مجھے مسلمان نہیں مانتے، مولانا میں وہ باتیں نہیں کہنا چاہتا جس کا تعلق ذاتیات سے ہے، میں صرف اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اس کنفیوژن کا شکار نہ ہو جائیں کہ شاید وہ نمائندگی لے کر آ گیا اور مولانا الیاس گومن نہیں لائے۔ کفر کا فتویٰ آپ نے دیا ہے، ہمارے گھر آپ آئے ہیں، اور مسلک کے بریلوی کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے آئے ہیں، اس لیے نمائندگی ہم نے آپ سے مانگی ہے۔ جب ہم آپ کے کافر کو کافر کہیں گے، جب ہم آپ کے گھر آئیں گے، آپ بھی ہم سے پوچھو کہ آپ کس حیثیت سے آئے ہیں؟ شخصی طور پر آئے ہو؟ تمہیں تمہارے بزرگوں نے بھیجا ہے۔ میں نے بھی آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ شخصی طور پر آئے ہیں یا آپ کے بزرگ آپ کو بھیج رہے ہیں، نمائندہ آپ کو بنا رہے ہیں؟ جب آپ دو مسلک جوڑنا چاہتے ہیں تو یوں چلیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ آئندہ بھی تشریف لائیں، میں آپ کا خیر مقدم بھی کروں گا، آپ کی مہمان نوازی بھی کروں گا، اور آپ کو عزت بھی دیں گے اور دلائل بھی دیں گے۔ اور آپ فرمانا جی ہم سے سمجھیں، ہم آپ سے نہیں، آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو تھوڑا سا دل بڑا رکھیں، ہمت فرمائیں، نظریات کی بجائے ذاتیات پہ نہ آئیں، اور اگر کبھی ڈرونا خواب آ جائے تو پریشان نہ ہوں، اس کا بھی علاج ہے، اس کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے، ایسی کون سی بات ہے۔ تو میں چاہتا تھا ایک تو مولانا کے کلپ کی ذرا وضاحت ہو جائے، اور دوسرا میں نے مناسب سمجھا کہ پروفیسر سعید اسد صاحب کو تھوڑی سی تسلی دیں، تھوڑا سا دل بڑا رکھیں، حوصلہ رکھیں، گھبرائے نہیں، یہ کام بڑے دل سے ہوتا ہے، چھوٹے دلوں سے نہیں ہوتا۔ مجھے تو آپ فرما رہے تھے اس پر 2 سال لگ جائیں، 4 سال لگ جائیں، کوئی بات نہیں، ہم بات کریں گے۔ ابھی تو 1 سال بھی نہیں، 6 ماہ بھی نہیں، 4 ماہ بھی نہیں پورے ہوئے، اور آپ نے گھبرانا شروع کر دیا، اور آپ نے کہا میں مایوس ہو گیا ہوں۔ مایوس نہیں ہوئے، آپ فرمائیں کہ نہیں میں گفتگو نہیں کر سکتا، اس بندے سے گفتگو کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ آپ جن حضرات کے پاس گئے ہیں، آپ خود فرماتے ہیں وہ اس فن کے آدمی نہیں ہے، وہ مناظر نہیں ہے، تو انہوں نے آپ کو تھپکی دی ہے، آپ شیر ہو گئے۔ ہم کے فن کے آدمی ہیں، اور آپ نے ہمارا فن تسلیم کیا ہے۔ جب آپ نے مجھے پوچھا تھا کبھی آپ نے مناظرہ کیا ہے، تو میں نے 2 بتائے تھے کیے، اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے تھے، آپ نے اس کا انکار نہیں کیا۔ تو میں نے چونکہ آپ کے جو اندر کا مال تھا اس کو باہر لایا ہوں، آپ سے وضاحت پوچھی ہے، تو وہی جو پہلے آپ میری مدح فرماتے تھے، تعریف فرماتے تھے، بہت اچھا سمجھتے تھے، اور جب ہم نے آئینہ دکھایا اور اندر کا چہرہ آپ کو دکھایا تو آپ ناراض ہو گئے۔ مولانا ناراض نہ ہوں، نالا نہ ہوں، آپ ہمت کریں، دل چھوٹا نہ کریں، چلنے دے بات، اللہ کرم فرمائے گا، اللہ کرم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ حق کی مدد فرماتے ہیں، حق غالب ہوتا ہے، حق غالب ہوتا ہے اور غالب ہو کر رہتا ہے۔ اللہ ہمیں اہل حق کے ساتھ رکھے، اللہ اہل حق کے ساتھ زندگی دے، اہل حق کے ساتھ موت دے۔ تو میں سب سے گزارش کروں گا ہماری آئندہ گفتگو اسکرپٹ کو مکمل دیکھیں، اس کے بعد پھر نتیجہ نکالیں۔ میں مولانا رفیع عثمانی صاحب سے ملا، مجھے ان کے لب و لہجہ نے متاثر کیا، بڑی پیار والی گفتگو۔ مولانا عبد الرحمان اشرفی
उनसे मेरी मुलाकात रही इसी मसले पर। उनका लबो लहजा भी बड़ा शरीफाना था। काजी हुसैन अहमद साहब, मौलाना जाहिद राशिदी साहब, ये जामिया इमदादिया के मुफ्ती तैयब साहब, जामिया इमदादिया के शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद जाहिद साहब, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, जिस तरह किसी मेहमान का इकराम किया जाता है, इकराम भी किया, बड़ी मोहब्बत से मेरी बातें भी सुनी, मेरी तारीफ भी की। मौलाना तारिक जमील साहब के पास में गया, उन्होंने भी मेरी बात बड़ी मोहब्बत से सुनी। उस वक्त जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब भी वहां मौजूद थे, उन्होंने भी मेरी बड़ी तासीन की। बाद में तारिक जमील साहब मेरे पास तशरीफ लाए और मुझे कह गया कि बोझ बहुत हो चुका है, इसलिए फायदा नहीं होगा। तो मैंने कहा जनाब बोझ ही तो खत्म करना है ना, तो बोझ को खत्म करने के लिए ये सारा। अभी प्रोफेसर सईद अहमद साहब ने जिन उलमा का नाम लिया है, मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब, मुफ्ती मोहम्मद तैयब साहब, मुफ्ती मोहम्मद जाहिद साहब, मौलाना तारिक जमील साहब, मौलाना ज़ैद राशिदी साहब दामद बरकातुहुम, और हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान अशरवी साहब रहमहुल्लाह ताला कि मैं इनके पास गया, इनने मेरी तायीद की, बड़ा मुझे गुफ्तगू ने मुतासर किया। तो मैं प्रोफेसर सईद साहब से अर्ज़ करूँगा, जब आप मेरे पास आए तो मैंने भी आपकी तायीद की थी। आज मैं फिर वक़्त तय करके उलमाए देवबंद जिन्हें मुतकल्लिम इस्लाम कहते हैं, मौलाना मोहम्मद इलियास साहब घुम्मन, उनके इदारे में मैं खुद चल कर गया था। जब हम वहां पहुंचे, उन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया, उन्होंने बड़े गर्मजोशी से मिले। उनके साथ जाके हमने अपना दर्द शेयर किया कि मैं इस मकसद के लिए आया। तो उन्होंने भी मेरे मौक़िफ़ की तायीद की और कहा कि कुछ न कुछ होना चाहिए। फ़र्क इतना है कि जब मेरे पास आप आए तो आपने अंदर की बात कही कि मैं तुम्हारे अकाबिर मुफ्ती रशीद अहमद गगोही, मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी, मौलाना अशरफ अली थानवी और मौलाना खलील अमर सहारनपुरी, इनको काफिर समझता हूँ, इनके मौजूदीन को काफिर समझता हूँ। तो आप इन उलमाए देवबंद के पास जब गए तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आपने इन हजरात को यही बात की कि मैं तुम्हारे इन अकाबिर को काफिर समझता हूँ और जो इनके मौजूद हैं उनको भी काफिर समझता हूँ, और अब बताओ मैं आपसे इत्तेहाद करना चाहता हूँ, तो आप हजरात की क्या राय है? अगर आपने यही बात उनसे फरमाई थी तो ज़रा हमें भी बता दें। वहाँ आपका चेहरा और था, मैं इत्तेहाद चाहता हूँ, उम्मत टूट रही है, हमें इकट्ठे हो जाना चाहिए, इसकी तो हर बंदा तायीद करेगा। और मैंने आपसे अंदर की बात निकलवाई है तो आप गर्म हो गए। ये बात आप उनसे भी फरमाते और फिर देखते हो किस तरह आपको शाबाश देकर वापस भिजवाते हैं, और आप बहुत अच्छे आदमी हैं, दूसरे के काबिर को काफिर भी कहते हैं, और फिर आप इत्तेहाद के लिए आते हैं। तो आपने मेरे सामने बात और की है और उनके सामने आपने बात और की थी। मैं चूँकि जानता हूँ आपको अच्छी तरह, नज़रियात जानता हूँ, इसलिए मैंने आपकी अंदर की बात निकलवाई है। तो आपको इस पर तकलीफ़ हुई है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप नाराज़ ना हों, तकलीफ़ महसूस ना फरमाएं, और आइंदा भी जब उलमाए देवबंद के पास जाएं या उलमाए अहले हदीस के पास जाएं तो पहले उनको ये बात कहना, मैं तुम्हारे अकाबिर को भी और उनकी तायीद करने वालों को भी काफिर कहता हूँ, और अब मेरी ख्वाहिश है कि हम इकट्ठे हो जाएं, फिर देखना किस तरह आपको दाद मिले। लेकिन अफसोस घुम्मन साहब की जुबानें दो हैं, एक कैमरे के सामने, एक तन्हाई में। तन्हाई में उनकी जुबान वही है जो दीगर उलमाए देवबंद की थी, लेकिन कैमरे के सामने अफसोस कि उन्होंने आदाब मेज़बानी का ख्याल नहीं किया। उन्होंने प्रोफेसर सईद असद साहब फरमा रहे हैं कि मौलाना इलियास घुम्मन साहब पास में गया हूँ, लेकिन अफसोस है कि उनने मेज़बानी का ख्याल नहीं किया। आप प्रोफेसर सईद अहमद साहब की एक गुफ्तगू ये है जो अभी है, और एक वो गुफ्तगू है जो आपने 15 नवंबर मेरे पास से वापस तशरीफ़ ले जाने के बाद फरमाई, और वो वीडियो क्लिप है। ज़रा उसको समाअत फरमाएं कि मौलाना मेरे बारे में क्या फरमा रहे हैं, कि मैंने इस्तकबाल किया है, नहीं किया, मैंने कैसे ख्याल किया, उनकी ज़ुबान से ज़रा सुने। आज मैं फिर वक़्त तय करके उलमाए देवबंद जिन्हें मुतकल्लिम इस्लाम कहते हैं, मौलाना मोहम्मद इलियास साहब घुम्मन, उनके इदारे में मैं खुद चल कर गया था। जब हम वहाँ पहुँचे, उन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया,
बड़ी उन्होंने बड़े गर्मजोशी से मिले। अब प्रोफेसर सईद अहमद असद साहब ज़रा वॉइस रिकॉर्डिंग सुने कि जब आप वापस तशरीफ़ ले गए 15 नवंबर हमारी मुलाकात के बाद, तो वापस जाकर मुझे ख़ुद फ़ोन किया, मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है और ख़ुद फरमा रहे हैं कि मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमारे साथ मेज़बानी का अच्छा रवैया इख्तियार किया। जो लफ्ज़ उनके ज़रा वो सुन। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना खैरियत से पहुंच गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर करीब ना पहुंच गए ना। अल्लाह ने बड़ा फजल फरमाया। अल्लाह ने बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੀ मेजबानी का जनाब। अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। बस मैंने कहा अभी फोन करता हूँ, अभी करता हूँ। बस कुछ मेहमान ऐसे तो उसमें बहुत मशहूर लाए शाक बात सादा कर गया जी। अल्लाह बहुत खुश रखे। अल्लाह बहुत खुश रखे। आमीन। बाकी साथी सब खुश है ना जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह खुश। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह उम्र में बरकत दे जी। ये दुआओं की दरख्वास्त है जी। आपसे। सलामत रहिए। अल्लाह ताला मुझे आपको जितने हमारे प्यार वाले साथी सबको आप आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी आप कह रहे हैं निहायत अफसोस है कि मौलाना गुम्मन साहब ने मेज़बानी सही नहीं की। उस वक्त आप एतराफ़ और शुक्रिया अदा कर रहे हैं। फिर मज़े की बात है कि मैंने प्रोफेसर सईद अहमद साहब से पूछा कि आपके साथ आने वाले साथी खुश हैं? कहते हैं माशाल्लाह वो भी खुश हैं। मैं हज़रात से गुजारिश करूँगा कि आप फ़ैसला करें कि दो ज़ुबानें किसकी हैं। एक आदमी मुलाकात के बाद ज़बान और रखता है और आज जब तकलीफ़ हुई है तो ज़ुबान और रखता है। तो दो ज़ुबानें प्रोफेसर सईद अहमद साहब की हैं या दो ज़ुबानें मेरी हैं। इसी तरह मैं गुजारिश करूँगा कि प्रोफेसर सईद अहमद साहब जब मेरे पास आए, आने से पहले जब रब्ता किया तो वो गुफ्तगू सुने कि मेरे बारे में कि मौलाना मोहम्मद रियाज़ गुम्मन बहुत बहादुर आदमी है। इसी तरह मेरे पास आने से पहले ख़ुद फरमा रहे हैं अल्लाह ने आपको दुनिया का सेठ बनाया है, अल्लाह आपको दीन का भी सेठ बनाए। तो जब आए तब भी तासुर अच्छे थे, जब आप तशरीफ़ ले गए तब भी तासुर अच्छे थे, और जब हमारी होने वाली गुफ्तगू मीडिया पर दुनिया के सामने गई है तो उसके बाद प्रोफेसर सईद अहमद साहब का मूड ऑफ हो गया है, लहजा बदल गया है और पहले मेज़बानी की शुक्रिया अदा हो रहा था, अब मेज़बानी का शिकवा हो रहा है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि जब आप वापस तशरीफ़ ले गए थे और आपने मेज़बानी का शुक्रिया अदा किया था, आपकी वो बात ठीक है या अभी मेज़बानी पर शिकवा है, ये बात ठीक है। तो जो हज़रात गुफ्तगू समाअत फरमा रहे हैं वो ख़ुद सोचेंगे कि दो ज़बानें प्रोफेसर साहब की हैं या दो ज़बानें मेरी हैं। अल्लाह ने आपको दुनिया का सेठ बनाया तो दीन का भी अल्लाह आपको सेठ बनाएगा। अल्लाहुम्मा आमीन। आप तशरीफ ले, आपको खुशी होगी। नहीं वो खरा आदमी जो होता है ना, अल्लाह बहुत खुश रखे। तो मैंने कहा था आपके उस्तादों को जी जी घुमन जो है ना दिलेर आदमी जी जी, मगर ना कोई मुखालिफ की सरेआम तारीफ नहीं करता। प्रोफेसर सईद अहमद साहब की दो ज़ुबानें हैं। मैंने इस पर ऑडियो और वीडियो बतौर दलील के प्रोफेसर सईद अहमद साहब की पेश कर दी है। वो मेरे बारे में कोई बात ऐसी पेश कर देते जैसे पता चलता कि मेरी ज़ुबानें दो हैं, कि मैं जब तन्हाई में था तो उनकी इज़्ज़त की है और जब कैमरे के सामने बैठे हैं तो मैंने कोई तज़लील की है, या मैंने कैमरे में उनकी इज़्ज़त की है और तन्हाई में उनकी तज़लील की है। वजाहत कर देते तो मेरा ख्याल है ज़्यादा मुनासिब होता। आज मैंने उनको टेलीफोन किया तो लबो लहजा ही बदला हुआ था। प्रोफेसर सईद अहमद साहब फरमा रहे हैं कि आज जब मैंने फ़ोन किया तो मौलाना का लबो लहजा बदला हुआ था। मेरा ख्याल है कि जो गुफ्तगू उनकी मेरी हुई है टेलीफोन पर, अगर आप हज़रात दोबारा सुन लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि लहजा प्रोफेसर साहब का बदला हुआ है, ये लहजा मेरा बदला हुआ है। हमारी तो अल्लाह का शुक्र है, ये आदत है कि जैसा लहजा अहले बातिल ने लाना है उसी लहजे में उसको हमने जवाब देना है। तो जैसा लहजा प्रोफेसर साहब ने इख्तियार फरमाया, मैंने उसी तरह उनको जवाब दे दिया। कोई मैंने उनकी बेइज्जती नहीं की, कोई मैंने बुरा लफ्ज़ नहीं कहा, कोई मैंने गलत बात नहीं की। तो प्रोफेसर साहब को पता नहीं कैसे महसूस हुआ कि मेरा लहजा तल्ख है या सख्त है। क्या वो कहना चाहते हैं अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। वो जिस तरह मेरा साबका तजर्बा है कि जब किसी को डरावने ख्वाब आते हैं तो फिर जो उसका रवैया होता है वही रवैया उनका था। प्रोफेसर सही साहब फरमा रहे हैं कि मेरा साबका तजर्बा है। तजर्बा का माना होता है आप भी थी, यानी जो बंदे के साथ खुद हालत पेश आई उसी कहते हैं कि मेरा तजर्बा है। इसका माना यह है कि प्रोफेसर सईद साहब को डरावने ख्वाब आते हैं और जब डरावने ख्वाब आते हैं तो ऐसी हरकतें फरमाते हैं। यही माना है ना तजर्बा का। तजर्बा का और माना तो नहीं होता किसी और को ख्वाब आए तो आपको क्या पता उसको क्या ख्वाब आई है। तो जैसे उनका साबका तजर्बा है
अल्लाह का शुक्र है, एक मरतबा और तजर्बा हो गया। अब चूंकि डरावने ख्वाब आना शुरू हुए तो हालत बदल गई है, आप से बाहर हो गए हैं। तो मैं मशवरा दूंगा कि आप थोड़ा सा सुकून करें, थोड़ा सा आराम फरमाएं और दुरूशी पढ़ कर सोया करें ताकि आपको डरावने ख्वाब ना आए, अच्छे अच्छे ख्वाब आए। सनद जमीयत उलमाए पाकिस्तान से मैंने कहा मैं लाऊंगा सनद, व्हाट्सएप करूंगा आपको, लेकिन आपको भी वफाकुल मदारिस से सनद लेनी हो। उन्होंने इसकी हामी नहीं भरी। मैं तारीख दे रहा था उनको, उनका नहीं तारीख, मैंने कहा नहीं तारीख भी मैंने देनी है, आपने भी मेरे पास आना है। आप मेरी और उनकी गुफ्तगू ज़रा दोबारा सुने। प्रोफेसर सईद अहमद साहब ने फरमाया कि मैं आपको नुमाइंदगी दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप जब नुमाइंदगी लें मुझे व्हाट्सअप कर दें, तारीख तय कर लेंगे। प्रोफेसर साहब इसके लिए आमादा नहीं हुए, कहते नहीं मैं तारीख दे रहा हूँ तुम आओ। जब पहली बार आए तो मैंने कहा जी फ़लानी तारीख रख लें, नहीं डायरी देख लेते हैं, फ़लानी रख लें, ज़रा मशवरा कर लेते हैं। जिस तरह पहली तारीख मशवरे से तय हुई, अगर प्रोफेसर साहब इन दोनों की नुमाइंदगी लिखा लेते तो तारीख मशवरे से तय हो जाती, इसमें तो लड़ाई झगड़े वाली बात ही नहीं थी। मैंने तो कहा आप नुमाइंदगी मुझे भिजवाएं और तारीख तय करते हैं। मेरी आप रिकॉर्डिंग सुने, मैंने तो ये बात की है, मैं तो दौड़ा नहीं हूँ और आज भी बिहम्दिल्लाह ताला उस बात पर कायम हूँ। तो ये गलत बयानी से काम लेना मुनासिब नहीं। मौलाना इलियास गुमन जी, अलामा सईद अहमद असद साहब बात करना चाह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत है जी, मेरे अल्लाह का करम है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है जनाब। जी मैं जनाब नाल वादा कीता सी ना कि मैं रबी उसानी च जनाब नूं इतला करांगा। ते की ख्याल है 19 फरवरी नूं तुसीं दसो, तुसीं अगर जमीयत और वफाक नूं अपनी नुमाइंदगी दिखा रही है, तुसां लिखवा ली है तुहाडे जिम्मे सी। मैं नहीं, मैं क्या सी कि तुसां भी लिखवानी है। मैं 29 रबी उसानी ते लिखा लांगा, मेरे कोल वीडियो है, दोबारा सुन आने तुसीं, मैं भी तुहानूं दिखा देंगा ना, मैं भी दिखा देंगा जी। मैं कह रहा मेरे को बड़ियां नुमाइंदगियां ने, मैं सिर्फ 2 चाहिए, तंजीमुल मदारिस और जमीयत उलमाए पाकिस्तान। जमीयत उलमाए पाकिस्तान भी मिल जाएगी। तुसीं जरा वफाकुल मदारिस दे नुमाइंदे बन के आओ ना जनाब। अच्छा ये आमने सामने बैठांगे तो गल होएगी ना। तुसीं लिखा लई है ते हां जी, वादा हो गया मेरे नाल ना लिख के जाना जनाब। यार हो गया ना वादा, तुसीं अगली गल करो ना हुण। 19 फरवरी ਨੂੰ ठीक है, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ और फिर ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ तो नहीं लगा सकिया ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ नहीं ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ WhatsApp ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਈਦ ਅਸਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ। नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਵਾਓਗੇ 29 रबी सानी तक। मैं क्या थी 29 रबी सानी तक मैं हो गया, मेरा काम हो गया। तुसी आखोगे तो मैं बाबा जी ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਜੋ ਆ ਜਾਓ, मैं तारीख मैं नहीं तारीख मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ 19 फरवरी। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਣਾ। नहीं तुसां क्यों देनी तारीख? ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਂ नुमाइंदगी दियो, मैं तुम तारीख देना। मैं तुहानू तारीख मैं देंगा ना, तारीख भी मैं देंगा, आना भी तुसां। तुसी नुमाइंदगी दियो। मैं नुमाइंदा हां, तुहानू कोई जुबान ते इतबार भी करया करो ना। भिजवा दे WhatsApp। तुहाडे हजरत सर इदां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨਾ ਨਸਣ ਵਾਲੀਆਂ। मैं इतिहाद करना चाहना, तुसी बहना नहीं चाहते मेरे नाल। हुण बहाना बना रहे हो तुसी जनाब। ना मैं नसना ना तो नसन देना। मेरे को जमीयत उलमाए पाकिस्तान की नुमाइंदगी का वादा है। वादा नहीं चाहिए, मैं तो WhatsApp करांगा ना। गल ते सुनो, मैं पूरे नेट के उत्ते नेट के उत्ते शाया करांगा। करांगे तुसी वफाकुल मदारिस वालों अपना नुमाइंदा होना साबित करोगे। नहीं बात का मसला नहीं, बात का मसला नहीं, बराबर का मसला। गल सुनना हुजूर, तुहानू ते वफाकुल मदारिस वाले समझदे कुछ नहीं। तारीख केड़ी लई थी जी? मैनू पता है ना केड़ी लई थी। मैं तुसी लिफा के दिखाओ, तुसी वफाकुल मदारिस कोलों
ਤੁਸੀਂ 29 ਰਬੀ ਸਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਮੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਮੀਅਤ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾ ਲਓ। ਉਲਮਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ جمعیت علماء پاکستان جمعیت علماء پاکستان دی صاحبزادہ صاحب جڑے ملی یکجہتی کونسل دے سربراہ بھی نے وہ مینوں لکھ کے دے رہے نے، لیکن یہ ہے کہ تساں بھی وفاق المدارس والوں یہ تسی لکھ کے دینا ہے مینوں۔ نہ تنظیم المدارس نہیں، میں تنظیم المدارس دا بھی نمائندہ ہاں، میں جمعیت علماء پاکستان دا بھی نمائندہ ہاں، میں تحریک لبیک یا رسول اللہ دا بھی نمائندہ تے تساں مینوں یہ لکھ کے دینا کہ تو الیاس کمن وفاق المدارس دا نمائندہ ہے۔ جمعیت علماء پاکستان اور تنظیم المدارس کی نمائندگی جس دن لکھا لو مینوں فون کرنا۔ نہیں دوڑن والی گلاں نے سنو نا، اب ہو گئی مینوں سمجھ آ گئی ہے جناب، مینوں سمجھ آ گئی، نہیں پڑے تیل تیل کوئی نہیں جناب، سمجھ آ گئی، میری بھی سمجھ آ گئی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم۔ مولانا الیاس گمن جی فرماؤ۔ علامہ سعید احمد اسد صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا خیریت ہے؟ جی میرے اللہ کا کرم ہے جناب، الحمدللہ، شکر ہے جناب۔ ہیلو جی مولانا۔ جناب جی میں جناب نے وعدہ کیتا سی نا کہ میں ربیع الثانی جی جناب نو اطلاع کراں گا۔ جی کی خیال ہے 19 فروری نو تسی دسو، تسی اگر جمعیت اور وفاق کو اپنی نمائندگی دکھا رہی ہے تساں لکھوا لئی ہے، تواڈے ذمہ سی پہلا تساں نہیں میں کیا سی کہ تساں بھی لکھوانی ہے۔ میں 29 ربیع الثانی تک لکھا لاں گا، میرے کو تو ویڈیو ہے، دوبارہ سن لو۔ میں بھی تمہیں دکھا دیا گا نا، میں بھی دکھا دیا گا۔ نہیں میں کہہ رہا میرے کو بڑیاں نمائندگیاں نے، میں صرف دو چاہیے، تنظیم المدارس اور جمعیت علماء پاکستان۔ میں جمعیت علماء پاکستان بھی مل جائے گی، بس تسی ذرا وفاق المدارس دے نمائندے بن کے آؤ نا جناب۔ تہاڈا مسئلہ ہے۔ اچھا یہ تے آمنے سامنے بیٹھاں گے تو گل ہوئے گی نا۔ تسی لکھا لئی ہے تے مینوں دس دیو۔ ہاں جی وعدہ ہو گیا میرے نال لکھ کے دینا جناب۔ اگر دیتی ہے تاریخ تک یار ہو گیا نا وعدہ، تسی اگلی گل کرو نا۔ 19 فروری نو ٹھیک ہے، اسی موقع تے ملاقات وچ بیٹھ جائیے، اور پھر تسی کوئی میں تو نہیں دکھا سکیا تے نمائندگی نہیں ہوئی تے دوبارہ نہیں وہ اس طرح نا کہ تسی مینوں واٹس ایپ کرو گے تو میں تانوں واٹس ایپ کراں گا نا۔ نہیں تسی نمائندگی واٹس ایپ کرو گے، اس تو بعد تاریخ تسی تے علامہ سعید اسد صرف گھومن نال گل کرے گا۔ مولانا تسی یہ ویڈیو دوبارہ سن لو تو میں تو تسی نہیں، میں تانوں کہیا سی تساں بھی لکھواؤ گے 29 ربیع الثانی تک تسی جمعیت علماء میں کیا سی 29 ربیع الثانی تک مدارس تہاڈا جڑا ہے نا میں ہو گیا، میرا کام ہو گیا۔ تسی آکھو گے تو میں بابا جی نو وچکار بٹھا لاں گا نال، وہ تسی واٹس ایپ پہ جو آ جاؤ، میں تاریخ دے دینا۔ میں نہیں تاریخ میں تانوں دے رہے ہیں نا 19 فروری۔ تسی نہیں دیو گے، میں دینا۔ نہیں تساں کیوں دینی تاریخ؟ تسی نمائندگی اگے تواڈے کول آیا میں، نمائندگی دیو، میں تانوں تاریخ دینا۔ میں تانوں تاریخ میں دیاں گا نا، تاریخ بھی میں دیاں گا، آنا بھی تساں۔ تسی نمائندگی دیو، اس بعد یہ نمائندہ میں نمائندہ ہاں، تانوں کوئی زبان تے اعتبار بھی کریا کرو نا۔ جو آ دے واٹس ایپ تواڈے حضرت پھر اداں دیاں گلاں نہیں کری دیاں نا نسن والیاں۔ میں اتحاد کرنا چاہنا، تسی بیٹھے نہیں چاہندے میرے نال، نسنا نہ میں ہن بہانہ بنا رہے ہو تسی جناب۔ نہ میں نسنا نہ تو نسن دینا ہے۔ تسی تنظیم ایک میں عرض کرنا، میرے کول جمعیت علماء پاکستان دی نمائندگی دا وعدہ ہے۔ وعدہ نہیں مل چاہیے جمعیت علماء، میں تو واٹس ایپ کراں گا نا۔ گل تے سنو، میں پورے نیٹ دے اوتے شائع کراں گا۔ کراں گے تسی جمعیت، تسی وفاق المدارس والوں اپنا نمائندہ ہونا ثابت کرو گے۔ نہیں وہ بعد دا مسئلہ، تسی جمعیت نہیں بعد دا مسئلہ نہیں، برابر دا مسئلہ۔ گل سنو نا، تسی حضور تانوں تے وفاق المدارس والے سمجھدے کچھ نہیں۔ تاریخ کیڑی لئی سی؟ جی مینوں پتہ ہے نا کیڑی لئی سی۔ میں تسی لکھوا کے دکھاؤ تسی وفاق المدارس کولوں۔ تسی 29 ربیع الثانی تہاڈی آخری تاریخ ہے۔ نہیں میں تانوں کدوں کیا سی، میں تساں کیا سی جمعیتاں نے، تسی کسے جمعیت کول لکھوا لو۔ جمعیت علماء پاکستان تساں آکھیا، جمعیت علماء پاکستان دی صاحبزادہ صاحب
ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀ ਯਕਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਫਾਕੁਲ ਮਦਾਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਨਜ਼ੀਮੁਲ ਮਦਾਰਿਸ ਨਾ ਤਨਜ਼ੀਮੁਲ ਮਦਾਰਸ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਮੈਂ ਤਨਜ਼ੀਮੁਲ ਮਦਾਰਿਸ ਦਾ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ या रसूल अल्लाह ਦਾ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਲਿयास ਹੁਣ ਵਫਾਕੁਲ ਮਦਾਰਸ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। जमीयत उलमाए पाकिस्तान और तंजीमुल मदारिस की नुमाइंदगी जिस दिन लिखा लो मैनू फोन करना गल सुनो ना हो गई गल हो गई मैनू समझ आ गई है जनाब जिस दिन नुमाइंदगी लिखा समझ आ गई नहीं समझ आ गई मैनू भी समझ आ गई है वो तिला दे तेल का पता लग जाएगा मारा ना तुसी नुमाइंदगी लिखाओ और मैनू दसो फिर मैं तारीख देना फिर साड़ी गुफ्तगू करदे आ वेखो दलाइल साड़े सुनो साड़ा मौके सुनो तुम्हारे सामने सारी गल आएगी लेकिन दमा की नुमाइंदगी लिखाओ और फिर मैंने फोन करो। जिस वक्त तक दमा की नुमाइंदगी न लिखाओ तो उस वक्त तक मैंने फोन न करो। मेरी और प्रोफेसर सही साहब गुफ्तगू हुई है, इस पर दो बातें काबिल गौर हैं। एक ये कि पहले जब फ़ोन करते तो अपने नंबर से, इस दफ़ा फ़ोन किया तो अपने नंबर से नहीं किया, किसी और के नंबर से फ़ोन करके बात की है। चलो कोई हर्ज नहीं, किसी और के नंबर से बात करना चाहे कर लें, लेकिन कोई बात ज़रूर होगी जो नंबर तब्दील किया है। और दूसरी बात कि जब गुफ्तगू ख़त्म हुई है उसको नहीं दिया, ख़त्म होने से थोड़ी देर पहले काट के फ़ोन दिया, इसलिए आप उनकी वॉइस भी सुने फिर हमारी वॉइस सुने ताकि आपको अंदाज़ा होगा। आप उन जो कॉल रिकॉर्ड की है वो भी सुने और जो हमने रिकॉर्ड की है वो भी सुने, दोनों की कॉलें सुने तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुकम्मल गुफ्तगू किसने दी है। और उस पर भी इन्हें कॉल काट दी है और बात ख़त्म हो गई। और लेकिन तासुर ये दिया आखिर में सलाम साथ रिकॉर्ड करके कि शायद गुफ्तगू मुकम्मल हुई है, हालांकि दौरान गुफ्तगू फ़ाल काट की है और आखिर में गुफ्तगू जो मेरी थी वो इन्हें दी नहीं। ये बददियानती का कितना बड़ा मुजाहरा है। और अगर ऐसे लोग मस्जिद में बैठ के भी झूठ बोलेंगे और बददियानती करेंगे तो दयानत लोग कहाँ से तलाश करेंगे प्रोफेसर साहब? नहीं, वो इस कैटेगरी की आदमी नहीं है। मुझे कई देवबंदी उलमा ने कहा, सईद साहब तुम घुमन को हमारा नुमाइंदा समझते हो? बेहतर होता कि प्रोफेसर सईद अहमद साहब उन बाज़ उलमा में से किसी एक दो का नाम ले लेते। मुबहम बात करके अवाम को शुको शुबहात में मुब्तला करना ये मुनासिब बात नहीं है। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके ख़िलाफ़ आपके मसलक के उलमा की कोई राय पेश करूँगा तो मैं बास मुबहम बात नहीं करूँगा, उस आलिम का नाम भी लूँगा और उनकी गुफ्तगू भी पेश करूँगा ताकि पता चले कि आपके बारे में किस आलिम ने कौन सी बात की है। उनके एक मौलवी साहब ने, मैं नाम ही नहीं लेता, फैसलाबाद के हैं, वो कहते थे हम क्लास फेलो हैं। मैंने कहा आप पट्टे पढ़ते? नहीं, वो इमदादिया में पढ़ते थे, मैं दारुल में पढ़ता था और वो मेरे करतूत जानते, मैं उनके करतूत जानता हूँ। उन्होंने कहा उसकी जुबानें दो नहीं है 10 जुबानें हैं उसकी, उसका तो इतबार ही कोई नहीं। प्रोफेसर सईद अहमद असद साहब, जब बंदा नज़रियात की जंग हार जाता है तो ज़ातियात की जंग शुरू करता है। नज़रियात की जंग लेकर अब चले थे ज़ातियात तक पहुँच के, और मेरी ज़ातियात पर हमला करने के लिए आपने एक ऐसे शख्स को पेश किया कि जो गुमनाम है और ऐसे बंदे को पेश किया। आप कहते हैं कि वो कहते हैं मैं उनका क्लास फेलो हूँ। तो मैंने पूछा भी इकट्ठे पढ़ते रहे? कहते नहीं वो जामे इमदादिया में थे, मैं दारुल उलूम में था। ये क्लास फेलो का माना हो रहा है। और फिर आपने कहा वो खुद कहता है कि वो मेरे करतूत जानता है, मैं उसके करतूत जानता हूँ। यानी आपने ऐसा बंदा पेश किया जो गुमनाम भी है, क्लास फेलो का माना भी नहीं समझता और करतूती भी है। कम अज़ कम मेरे ख़िलाफ़ आपने कोई बंदा लाना था तो आदिल लाते, कोई साले लाते, कोई मारूफ बंदा लाते। मैं आपकी खिदमत में फिर ये अदब से अर्ज़ करूँगा, नज़रियात की जंग नज़रियात पर रहे तो अच्छा होता है, और अगर ज़ातियात की जंग लड़नी भी हो तो फिर कम अज़ कम आदमी सलीके से लड़े, दलील से लड़े, शवाहिद से लड़े। ये इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है वो सुनी सुनी बातें आगे कह दे। आपने एक बात सुनी बग़ैर ताक़ीक़ के आगे कह दी। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सच बोलें, झूठ से बचें। सच निजात देता है
اور جھوٹ انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ نظریات کی جنگ ہم لڑتے ہیں، لڑتے رہیں گے۔ اللہ نے چاہا تو ہم نظریات کی جنگ پر رہیں گے۔ ہم نے آپ کی ذاتیات پر پہلے بھی حملہ نہیں کیا اور آئندہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کی ذاتیات پر حملہ نہیں کریں گے۔ یہ مناسب نہیں ہے، ایک عالم کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص اور دیانت اور شریعت کی حدود کی رعایت رکھتے ہوئے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح میرے والد ماجد ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام کی نوکری کرتے گئے اور پھر میرے لجپال آقا نے جو ان کو عزت عطا کی ہے، میں تو انشاءاللہ انہی کے نقش قدم پر چلتا ہوا سرکار کے دین کی خدمت کرتا جاؤں گا۔ پروفیسر سعید احمد اسد صاحب نے اپنے والد کا ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے نقش قدم پر چلوں گا۔ تو والد کے نقش قدم پر کیا چلیں گے، اس پر میں ان کے والد صاحب کی تحریری پیش کر دیتا ہوں اور ان کی اپنی گفتگو پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ پروفیسر صاحب کا فتویٰ والد کے خلاف کیا ہے اور والد کی رائے اپنے لخت جگر کے بارے میں کیا ہے۔ پہلے ذرا پروفیسر سعید احمد صاحب کی گفتگو سنیں۔ جو سرکار کے آخری نبی ہونے میں ذرہ بھی شک کرے وہ کافر ہے۔ بالکل۔ تو جب آپ سرکار کو پہلا نبی مانیں گے پھر آخری تو نہ ہوگے نا۔ پروفیسر سعید احمد اسد صاحب کس مسئلے پر گفتگو فرما رہے ہیں اور کس بات کے منکر کو کافر کہہ رہے ہیں، مسئلہ وہ ذرا پروفیسر صاحب کے والد مفتی محمد امین صاحب کی تحریر سے آپ ذرا سنیں۔ حبیب خدا سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی بالفعل نبی تھے جبکہ سیدنا آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق نہ ہوئی تھی، جیسے کہ خود سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد گرامی ہے کہ کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا میرے احباب اور میری اولاد میں سے جس کا عقیدہ اس کے خلاف ہوگا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ وہ مجھ سے ملے نہ میرے پاس آئے، فقط واللہ تعالی الموفق۔ فقیر ابو سعید محمد امین۔ پروفیسر سعید احمد اسد صاحب کے والد مفتی محمد امین صاحب کا عقیدہ کیا تھا، آپ ان کی تحریر دیکھ لیں اور آپ خود پڑھ لیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی نبی تھے، اور اگر کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور صاف فرماتے ہیں لہٰذا میرے احباب اور میری اولاد میں سے جس کا عقیدہ اس کے خلاف ہوگا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ وہ مجھ سے ملے نہ میرے پاس آئے۔ تو یہ والد صاحب اپنی زندگی میں فرما رہے ہیں، جن کے بارے میں آج یہ کہتے ہیں کہ انہیں بڑی خدمت کی ہے اور اللہ نے بڑا نوازا ہے۔ تو پروفیسر صاحب آپ کا فتویٰ الگ ہے، آپ کے والد محترم کا عقیدہ الگ ہے، تو آپ خود فیصلہ کر دیں کہ آپ کی رائے ٹھیک ہے یا آپ کے والد صاحب کی ٹھیک ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خود آپ کے والد بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں، وہ بھی آپ کے عقیدے کے مخالف ہیں۔ کوشش کروں گا کہ ان کے جو سنجیدہ علماء ہیں ان سے کہیں حضرت کوئی اچھا سا آدمی دیں جن کے ساتھ ہم بیٹھیں۔ آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، لیکن میرا ایک مشورہ یاد رکھیں، جب آپ علماء دیوبند کے پاس جائیں جن کو آپ سنجیدہ سمجھتے ہیں تو ذرا پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیں کہ وہ سنجیدہ ہیں یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جو بندہ آپ کے اندر کی بات باہر نہ لائے آپ اسے تو سنجیدہ فرما دیں، اور جو آپ کے اندر کی بات کو اگلوا دے آپ بعد میں اس کو غیر سنجیدہ کہہ دیں، اس کا خیال کریں۔ اور دوسرا میرا آپ کو مشورہ ہے کہ جب علماء دیوبند میں سے آپ کو سنجیدہ ملے، آپ کے معیار کے مطابق آپ کو سنجیدہ لگے، تو آپ ان سے یہ بات ضرور کہنا کہ میں مولانا قاسم ننوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا شرف علی تھانوی کو کافر سمجھتا ہوں، اور جو ان کی عبارات کا مؤید ہے اسے بھی کافر سمجھتا ہوں، اور میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ ہم اکٹھے ہو کر کام کریں، میں اتحاد چاہتا ہوں، جوڑنا چاہتا ہوں۔ یہ تحریر پیش کریں، یہ فتوی کفر لگائیں، پھر گفتگو کریں اور آپ کو داد اور شاباش ملے، اس داد اور شاباش سے ہمیں بھی آگاہ کریں کہ آپ کو شاباش ملے۔ پروفیسر صاحب شاباش، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، ہمارے کابر کو کافر بھی کہتے ہیں اور ان کے مؤیدین یعنی ہمیں بھی کافر کہتے ہیں،
اور پھر بھی آپ ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں تو جو آپ کی اس فکر کو شاباش دے نا تو ذرا مجھے بتانا. اگر آپ چاہیں تو میں بابا جی حضرت علامہ خادم حسین صاحب رضوی کو بھی اپنے ساتھ بٹھانے کو تیار ہوں. جن بابا جی علامہ خادم رضوی صاحب کے بارے میں پروفیسر سعید احمد صاحب بڑے جوش سے کہہ رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو میں ان کو بھی ساتھ بٹھانے کے لیے تیار ہوں. ان کے بارے میں ذرا پروفیسر سعید احمد صاحب کی اپنی رائے سنیں. شاید بابا جی کے علم میں یہ بات نہ ہو یا شاید بریلوی علماء کو پتہ نہ ہو یا شاید علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے متبعین اور چاہنے والوں کو پتہ نہ ہو. پروفیسر صاحب ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں ان کے بارے میں جو آپ نے کہا ہے نا ذرا ایک مرتبہ پھر سنیں. مجھ پر بڑے مولویوں نے فتوے لگائے یہ مولوی خادم حسین رضوی وغیرہ یہ میرے جہاں جلسہ ہونا وہاں بندے بھیج دینے اس کی تقریر نہ کراؤ. کئی جگہ کامیاب بھی ہوا کئی جگہ منہ کی کھانی پڑی لیکن مجھ سے بات تک نہیں کی. اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو پروفیسر سعید احمد صاحب کے بارے میں رائے رکھتے ہیں ذرا وہ بھی سنیں. جن کے بارے میں یہ فرمان ہے میں ساتھ بٹھاؤں گا یہ ان کو کیا کہتے ہیں وہ ان کو کیا کہتے ہیں دونوں کی گفتگو ذرا سنیں اور پھر فیصلہ کریں. امیر المجاہدین بطل حریت امیر عظیمت ہے جی حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں پچھلے دنوں میں ملاقات کے لیے گیا بیٹھا ہوا تھا. جی تو ایک شخص نے محرم الحرام کے لیے حضرت سے ٹائم لیا ہوا تھا جی جنگ شہر کے لیے. جی جی اس نے آ کے وہ اشتہار کا سکیچ دکھایا کہ یہ دیکھیں جی آپ کا خطاب ہے جی اور ساتھ علامہ پروفیسر سعید احمد اسد صاحب کا بھی نام لکھا ہوا تھا. جی جی تو حضرت نے بہت ڈانٹا جی جی اور حضرت نے فرمایا کہ یہ شخص تو گمراہ ہے جی جی یہ منکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر ہے میں اس کے ساتھ کیسے بیان کر سکتا ہوں جی جی لہٰذا میں وہاں جنگ نہیں آؤں گا میرا ٹائم کینسل ہے. اس نے پھر معذرت کی اس نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا. جی جی دوسرا امیر المجاہدین امیر عظیمت اتنے غصہ ہوئے جی جی اور فرمایا کہ یہ شخص کون ہوتا ہے اور ان مولویوں کو کیا اوقات ہے ان کی کہ یہ صحابہ اور اہل بیت میں چودھری بن کے فیصلے کریں جی جی جبکہ صحابہ اور اہل بیت دونوں حضور کے منظور نظر ہیں. کیا سمجھا کہ سعید اسد کا والی وارث کوئی نہیں. یہ سارے علماء اہل سنت ہمارے آپس میں چھوٹے موٹے اختلافات ہو جاتے ہیں لیکن اس مسئلے میں سارے علماء اہل سنت کی سرپرستی مجھے حاصل ہے. پروفیسر سعید احمد اسد صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں سعید احمد لاوارث ہے سارے علماء اہل سنت میرے ساتھ ہیں. یہی پروفیسر سعید احمد اسد صاحب اپنی زبان سے خود فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء مجھے کافر کہتے ہیں. ذرا ان کی زبانی براہ راست سنیں اور ان کی گفتگو دیکھیں. جس طرح ہمارے ساتھ ہے سانو بھی سنی مولوی ٹھوکی جانے جناب وہ کافر ہو گئے جو بے ایمان ہو گئے جو مشرک ہو گئے. یہ لفظ پروفیسر تے میں تشریح کی ہے. پہلو سعید اسد نو آخو چشتی دعویٰ کر گیا وہ آندا تو اپنا مومن ہونا قرآن نال ثابت کر تو منافق نہ ہونا ثابت کر. اس گل کا جواب دے ماشاءاللہ میں توبہ کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید سیف اللہ شاہ صاحب جی حضور میں عرض کر رہا ہوں. میں مولانا محمد الیاس گمن بات کر رہا ہوں. پوچھنا آپ سے یہ تھا کہ مولانا سعید اسد صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور وہ چاہ رہے تھے کہ دیوبندی بریلوی جو اختلافات ہیں اس پر وہ ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کی جو جماعت ہے مولانا پیر افضل قادری صاحب والی تو حضرت پیر افضل قادری صاحب ان کو اپنا نمائندہ سمجھتے ہیں اچھا سمجھتے ہیں یہی اپنی شخصی حیثیت سے ہم سے بات کریں یہ آپ سے معلوم کرنا تھا. جی جی اصل میں ہوا یہ کہ میں نے پیشوا اہل سنت شیخ الحدیث و تفسیر پیر محمد افضل قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے رابطہ کیا. جی میں الحمدللہ ان کا خلیفہ مجاز ہوں ماشاءاللہ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت جو ہے پروفیسر علامہ سعید اسد صاحب یہ تبلیغی جماعت کے انٹرنیشنل مبلغ طارق جمیل صاحب کے پاس بھی گئے ہیں اور وہ جامعہ امدادیہ میں بھی گئے ہیں تو کیا یہ اہل سنت کے نمائندے ہیں ترجمانی کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو پیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا کہ نہیں یہ شخص گمراہ ہے. اچھا. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از ولادت نبوت کے بھی منکر ہے. جی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت کے قائل ہیں پہلے کے انکاری ہیں.
اور اسی طرح امیر المجاہدین بطل حریت امیر عظیمت جی حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں پچھلے دنوں میں ملاقات کے لیے گیا، بیٹھا ہوا تھا، جی جی تو ایک شخص نے محرم الحرام کے لیے حضرت سے ٹائم لیا ہوا تھا، جی جنگ شہر کے لیے. جی جی اس نے آ کے وہ اشتہار کا سکیچ دکھایا کہ یہ دیکھیں جی آپ کا خطاب ہے، جی اور ساتھ علامہ پروفیسر سعید احمد اسد صاحب کا بھی نام لکھا ہوا تھا. جی جی تو حضرت نے بہت ڈانٹا، جی جی اور حضرت نے فرمایا کہ یہ شخص تو گمراہ ہے، جی جی یہ منکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر ہے، میں اس کے ساتھ کیسے بیان کر سکتا ہوں، جی جی لہٰذا میں وہاں جنگ نہیں آؤں گا، میرا ٹائم کینسل ہے. اس نے پھر معذرت کی، اس نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا. جی جی دوسرا امیر المجاہدین امیر عظیمت اتنے غصہ ہوئے جی جی اور فرمایا کہ یہ شخص کون ہوتا ہے اور ان مولویوں کو کیا اوقات ہے ان کی کہ یہ صحابہ اور اہل بیت میں چودھری بن کے فیصلے کریں، جی جی جبکہ صحابہ اور اہل بیت دونوں حضور کے منظور نظر ہیں. رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ تو وسلم. ان کے کچھ کلمات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی نازیبہ سنے گئے ہیں. جی جی تو یہ شخصیت قطعاً اہل سنت کی متفقہ نمائندہ نہیں ہے، اہل سنت مراد یعنی بلکہ بریلوی اصل اہل حضرات سنت کے ہے، ان نمائندے. کے نزدیک گمراہ ہیں یہ. جی ٹھیک. میں شاہ صاحب بڑی مہربانی، بس میں نے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بریلوی مسئلے کے نمائندے ہے کہ نہیں، تو آپ نے تو مزید بات فرما دی کہ بریلوی جماعت کے موجودہ کابرین کو صرف یہ کہ نمائندے نہیں بلکہ گمراہ بھی سمجھتے. جی بے شک بے شک. جزاک اللہ، بڑی مہربانی بڑی مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو جو علماء آپ کو کافر کہہ رہے ہیں کیا وہ آپ کے ساتھ ہوں گے؟ اچھا، پروفیسر سعید احمد صاحب کے والد مفتی محمد امین ان سے لا تعلقی کا اظہار زندگی میں کر چکے ہیں. علامہ خادم حسین رضوی صاحب ان کو گمراہ کہہ رہے ہیں، آپ نے وائس سنے. اور پیر محمد افضل قادری صاحب بریلوی مسلک کے بڑے عالم ہیں، وہ بھی ان کو گمراہ کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح مولانا افضل چشتی صاحب بریلوی مسلک کے عالم ہیں، وہ ان کو کافر اور منافق کہہ رہے ہیں. بریلوی مسلک کے علماء کوئی ان کو کافر کہہ رہے، کوئی ان کو منافق کہہ رہے، کوئی ان کو گمراہ کہہ رہے، اور خود اپنی زبان سے اعتراف کر رہے ہیں کہ مجھے میرے علماء کافر کہہ رہے ہیں. تو مولانا آپ کے علماء تو آپ کو کافر کہہ رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ کیسے ہیں؟ یہ آپ کے والی اور وارث ہیں جو آپ کو کافر کہتے ہیں. اس وقت میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. پروفیسر سعید احمد اسد صاحب، میں آخر میں آپ سے گزارش کروں گا، درخواست کروں گا، آپ نے ناراض نہیں ہونا. یہ ساری گفتگو جو آپ نے کی ہے، آپ نے ایک بات فرمائی کہ میں یہ بات اللہ کے گھر میں کر رہا ہوں. بس میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کی باتیں کریں. ایسی باتیں کرنی ہوں تو آپ اپنے گھر میں کر لیا کریں. سچ بولنا یہ اللہ کی بات ہے، اور کسی پر بہتان نہ لگانا یہ اللہ کی بات ہے. اور کسی پر بہتان لگانا، ذاتیات پہ حملے کرنا، یہ اللہ کی باتیں نہیں ہیں، نہ ہی اللہ کے بندوں کو یہ زیب دیتی ہیں. تو جب ایسی باتیں کرنی ہوں تو اللہ کے گھر کی بجائے گھر بیٹھ کے کر لیا کریں. اور میری درخواست یہ ہے کہ جب ایسی باتیں کرنی ہوں تو اپنے اوپر چھتری لبیک یا رسول اللہ کی نہ لگائیں. لوگ یہ سمجھیں گے کہ لبیک یا رسول اللہ کہنے والے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے بارے میں اچھا تاثر قائم نہیں ہوگا. تو میری بس آپ سے گزارش ہے، نصیحت ہے کہ آپ آئندہ جب بھی ایسی بات کرنا چاہیں تو اللہ کے گھر کی بجائے اپنے گھر میں بیٹھ کر لیا کریں. اللہ پاک اچھی بات، اچھی نصیحت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذات کی الجھن سے بالا پاسبان نظریہ چھیڑتا گر گز نہیں حضرت کسی کی ذاتیات ہے زباں پر حق ضیا ہے زباں پر حق ضیا بازی نہیں دشنام ہے حضرت الیاس گھمن اس بشر کا نام ہے. اہل باطل کو کچلنا جس بشر کا کام ہے حضرت الیاس گھمن اس بشر کا نام ہے
حضرت الیاس گھمن اس بشر کا نام ہے. دامنے بے داغ پر سر تاج اور الزام ہے. حضرت الیاس گھمن اس بشر کا نام ہے. حضرت الیاس گھمن اس بشر کا نام ہے. ہائے ہم نے آج اس کی قدر پہچانی نہیں، جس کا دنیا دلائل میں کوئی ثانی نہیں. ملت اسلام پر ملت اسلام پر رب کا بڑا انعام ہے. حضرت الیاس گھمن اس بشر کا نام ہے. حضرت الیاس گھمن اس بشر کا نام ہے. اہل باطل کو کچلنا جس بشر کا کام ہے. حضرت الیاس گھمن اس بشر کا نام ہے. حضرت الیاس گھمن اس بشر کا نام ہے. حوصلہ رکھو یہ سازش کے سوا کچھ بھی نہیں، اور ایک ناکام کوشش کے سوا کچھ بھی نہیں. ان کو چھپتا میرے حضرت ان کو چھپتا میرے حضرت تیرا اوج بام ہے. حضرت الیاس گھمن اس بشر کا نام ہے. حضرت الیاس گھمن اس بشر کا نام ہے. دامن بے داغ پر سگتا جو ہر الزام ہے.